بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج جس عنوان پر ہم روشنی ڈالیں گے وہ ہوں گا اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے کون ہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ الفاظ ادا کیے اور قرآن میں کہا عباد الرحمن کے رحمان کے بندے۔ تو آج کا عنوان ہوگا رحمان کے بندے، لیکن رحمان کے بندوں کی خصوصیت آج جو ہم دیکھیں گے وہ ایک مخصوص صورت کے پس منظر میں دیکھیں گے، اور ہم آج دیکھیں گے سورہ فرقان کے پس منظر میں عباد الرحمن جو ہے ان کی خصوصیت کیا ہے، یا عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، یا اللہ کے جو بندے ہیں وہ کون ہیں اور ان کی کیا خصوصیت ہے، یہ سورہ فرقان کے آئینے میں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ تمام انسان جو دنیا میں ہے وہ رحمان کے بندے ہی ہے، اللہ کے بندے ہی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جو ہے جو خاص ہے، جو چنندہ ہے، جیسا تمام گھر جو دنیا کے اندر وہ اللہ کے ہی ہے، لیکن اللہ کا پسندیدہ اور چنندہ گھر ایک ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، تو وہ مخصوص ہے۔ آپ سمجھے، دن تو تمام اللہ رب العزت نے ہی بنایا، لیکن اس میں ایک دن اللہ کو خاص پسند ہے، وہ جمعہ کا ہے۔ تو یہاں بھی بندے تو تمام انسان جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، بندے سے مراد مرد اور عورت دونوں، یاد رکھیں، جو بھی پیدا ہوتے وہ تمام چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہ اللہ کے بندے ہی ہے۔ لیکن یہاں جو عباد الرحمن کی جب ہم بات کریں گے وہ اللہ کی خاص پسندیدہ اور مخصوص بندوں کی بات ہو رہی ہے، جو رب کے طریقے پر چلیں گے اور وہ صفتیں اپنے اندر ڈالیں گے، جس صفتوں کو ان کا رب پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عباد الرحمن کہلائیں گے، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کہلائیں گے۔ یاد رکھیں، یوں تو رحمان کے بندوں کی کئی صفات قرآن کے اندر بہت ساری صورتوں میں آتی ہے، لیکن ہم نے سورہ فرقان کو اس کے لیے خاص کیا ہے کہ سورہ فرقان میں جو عباد الرحمن، اور وہاں اللہ رب العزت نے لفظاً کہا کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے، رحمان کے بندے ایسے ہوتے، عباد الرحمن کا وہاں لفظ ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا سورہ فرقان کی روشنی میں، سورہ فرقان کے آئینے میں عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی کیا صفتیں وہ دیکھیں گے۔ تو یوں تو تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن عباد الرحمن مخصوص بندے، یاد رکھیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جو صفتوں کو پسند کرتا ہے، یا عباد الرحمن کے اندر جو صفتیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور جب وہ صفتیں ایک گروپ، ایک گروہ، ایک جمعیت، ایک انسانوں کا ایک جس کو کہیں گے ایک گروہ جو ہے، جب ان صفتوں کو اپنے اندر لا لیتا ہے تو وہ دنیا میں اللہ رب العزت اس کو سرخ رو کر دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے دنیا کے اندر۔ ایک تو فردی طور سے کوئی عباد الرحمن ہو وہ بھی کامیاب ہے، اور ایک تو ایک گروپ کے طور سے، مطلب ایک پوری جماعت، ایک مکمل مسلمانوں کا ایک گروہ، وہ جو قرآن و سنت کے مطابق جو صفتیں چاہیے وہ رکھتا ہے، تو اللہ ان کو عروج دے دیتا ہے۔ تو گویا فرد بھی اگر یہ صفتیں رکھے تو عروج پر جائیں گا، قوم اگر اس صفت کو لا لے اپنے اندر یہ بھی عروج پہ جائیں گے، عروج دنیا کا اور عروج آخرت کا۔ اور عباد الرحمن یا اللہ کے رحمان کے بندوں میں جو صفتیں ہونی چاہیے، عباد الرحمن عام کہہ رہا ہوں میں، اللہ کے بندوں میں جو صفتیں ہونی چاہیے، اگر وہ صفتیں وہ پیدا نہیں کریں گے اندر، تو دنیا میں بھی زوال اور آخرت میں بھی زوال اور ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑیں گے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں عروج پر جائے، منصب اور پوزیشن پر جائے، امامت اور لیڈرشپ ہم کو ملے، دنیا میں ہم سرخرو ہو، آخرت میں ہم کامیاب ہو، تو وہ صفتیں لا لے جو اللہ کے بندوں میں، رحمان کے بندے میں ہونی چاہیے۔ جب وہ صفتوں کے حامل ہو جائیں گے، مرد اور عورتیں ایک قوم کی یا فرد ایک گھر کے، تو انشاءاللہ عزیز وہ گھرانہ بھی کامیاب، وہ قوم بھی کامیاب، وہ دنیا میں جہاں بستے وہ لوگ دنیا میں کامیاب، اور آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو رب کے طریقے پر، رحمان کے طریقے پر چل کے آئیں گے۔ تو یہ بات کو ہم ذہن میں رکھ لیں۔ تو بطور خاص چونکہ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی یہ صفتیں بتائی ہے، تو اتنی صفتوں کو ہم رکھیں گے۔ میں وہ پوری آیتوں کو نہیں رکھوں گا، بس وہ صفت کے اعتبار سے ہم بات کریں گے۔ عام طور سے ہوتا ہے لوگ تفسیر کرتے ہیں تو آیتوں کے اعتبار سے صفتیں بتاتے ہیں، ہم ایسا لے لیں گے، ہم نے صفتوں کو طے کر لیا جو عباد الرحمن کی سورہ فرقان میں بتائی گئی ہے، اور بس وہ صفتوں کے حساب سے میں آیتوں کو رکھتے ہوئے آپ کے سامنے بات کو رکھنے کی جو کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ عزیز سورہ فرقان کے آئینے میں عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفتیں دیکھیں گے، جو کہ کل 12 آتی ہے۔ اور یہ سورہ فرقان جب خاتمے کی طرف جاتا ہے، آیت نمبر 63 سے یہ شروع ہوتا ہے، اور یہ آیتیں چلتے چلتے 74 تک جا کے 12 صفتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو آئیے وہ 12 صفتیں رحمان کے بندوں کی کیا ہے، تاکہ اگر میں اور آپ ان صفتوں کو اپنے اندر لا لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، یاد رکھیے۔ اچھا، ان صفتوں کی ترتیب وہی ہے جو سورہ کے اندر ہے، یاد رکھیے، سورہ کے اندر۔ اور ہم بات کریں عباد الرحمن، اللہ کی بندے کی صفت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ترتیب اس طرح سے نہیں کہ ایمان لائے، نماز قائم کرے، آپ یہ بات سمجھے
کیونکہ یہ تو رحمان کے بندے ہیں، مطلب یہ تو رحمان کی توحید کو قبول کر چکے ہیں، اور توحید کو قبول کرنے کے بعد تمام کنڈیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہر کوئی یہ صفتوں کو فالو کر رہا ہے، عباد الرحمان، رحمان کے بندوں کو صفتیں پیکولر ہوں گی، مطلب تمام مسلمان ہیں، ہر مسلمان توحید پرست ہے، ہر مسلمان نمازی بھی ہو جائے تو توحید میں بھی تو فرق آتا ہے لوگوں کے علم و عمل کے اعتبار سے، نماز میں بھی تو فرق آتا ہے لوگوں کے، چونکہ ہر کسی کی نماز 100% قبول نہیں ہوتی، کسی کی جو ہے 10واں حصہ مل رہا ہے، کسی کو 9واں حصہ مل رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مخصوص بندوں کی صفت کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ امید نہ رکھے ارے پہلے تو اس میں توحید آنا چاہیے تھا، پھر اس میں نماز آنا چاہیے تھا، پھر یہ رسول پر ہی نہیں، وہ سب تو ہے ان میں، کیونکہ وہ آلریڈی مسلمان ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ترتیب اس طرح سے نہیں، قرآن نے جو ترتیب دی میں ترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 63 سے شروع کے 74 تک یہ صفتیں جاتی ہے، کل 12 صفتیں آج ہم انشاءاللہ عزیز رحمان کے بندوں کے دیکھیں گے۔ مختصر سا دورہ دیتا ہوں وہ کیا کیا صفتیں ہم دیکھیں گے۔ صفت نمبر 1 ہم دیکھیں گے چلنے کے انداز میں نرمی اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ صفت نمبر 2 جو بتائے گی بے علم جاہلوں سے جب منہ موڑ لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بحث مباحث میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ تیسری صفت جو راتوں میں عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ جہنم کے عذاب سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ کہ خرچ میں افراط اور تفریط کی شکار ہیں، زیادتی اور کمی کی شکار نہیں ہوتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ کہ شرک نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ ساتویں صفت یہ ہوتی ہے کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ آٹھویں صفت یہ ہوتی ہے، یاد رکھیے، زنا نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ نویں صفت یہ ہوتی ہے جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے ہیں۔ 10ویں صفت یہ ہوتی ہے لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ 11ویں صفت یہ ہوتی ہے کلام اللہ کا اثر لیتے ہیں۔ اور 12ویں صفت عباد الرحمان کی، اللہ کے رحمان کے بندوں کی ہوتی ہے کہ وہ اہل و عیال کی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ 12 صفتیں آج میں آپ کے سامنے عباد الرحمان کی سورہ فرقان کے آئینے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چلیے آئیے، پہلی صفت کیا ہے عباد الرحمان کی؟ بڑی اہم صفت ہے۔ پہلی صفت ہے زمین پر چلنے کا جو انداز ہے نرمی اور عاجزی والا ہوتا ہے، اور یہ بڑی اہم صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور ہر مومن سے یہ درکار ہے کہ وہ اپنی چال میں ایک تو میانہ روی رکھے اور چال میں نرمی رکھے۔ چال میں نرمی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ایک انسان ایسا ملول قسم سے چلنے لگے، جیسا کچھ لوگوں نے اس کو ایک الگ انداز میں لیا کہ چال میں نرمی سے مراد یہ کہ بالکل ایسا چلتے ہیں جیسا کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا، مطلب بالکل چال میں نرمی کا مراد یہ کہ ایک دم جھک کر چلتے ہیں خواہ، حالانکہ ویسا ان کا اسٹرکچر نہیں ہے، فزیکلی ویسے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چال میں نرمی سے مراد یہ ہے کہ اگر جس صحیح سلامت بھی ہو تو جھک کر چلنا چاہیے، ایسا نہیں، یاد رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نیت کے ساتھ انسان جو اکڑ رکھتا ہے، یا ایک بری نیت کے ساتھ انسان جو ایک چال چلتا ہے، چاہے وہ اکڑ والی ہو، تکبر والی ہو، جو بھی ہو، حسد اور جلن والی ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا رکھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ رحمان کے اصل بندے تو وہ ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے تو وہ ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور نرم چال سے مراد یہ ہے کہ ایسی چال چلتے ہیں جس میں کوئی تکبر، کوئی برائی، کوئی اکڑ، کوئی کبر، کوئی دکھاوا، اس ریا، کچھ بھی ایسا نہ ہو۔ ایک دم جس کو کہیں گے ایک انسان ہے ڈاؤن ٹو ارتھ جیسا ہوتا ہے، مطلب ایک عام انسان ہے، زمینی سطح پر رہتا ہے، حقیقت میں دنیا میں جیتا ہے، وہ جانتا ہے اس کی اوقات، اس کی حیثیت اس کے رب کے سامنے کیا ہے، تو لہٰذا وہ ایک عام چال چلتا ہے، سادہ سیدھا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس بات کو سمجھے، ہاں کسی کی اگر چالی ایسی ہو جس کے اندر ایسا لگتا ہو باظاہر کی اکڑ ہو، یہ اس میں مراد نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کچھ لوگوں کی چال اس لیے کی ظاہر سی بات ہے انسان اپنی چال کو خود کنٹرول نہیں کرتا، یاد رکھیے وہ نیچرلی بائی برتھ اس کے ساتھ آتی ہے، اس کی ایک مخصوص چال ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے، تو وہ کنٹرول نہیں کرتا ہے، لیکن اس چال کے اندر نیت کے ساتھ پھر اگر کبر لا لے، مطلب مثال کے طور پر ارے میں تو ایک چھوٹے لوگوں میں جا رہا ہوں تو میں ایک بڑا انسان ہوں، میں نے اچھے کپڑے پہنے تو میری حیثیت الگ ہے، میں مالدار ہوں تو میری چال الگ ہونا چاہیے، میں ڈگری یافتہ ہوں بہت بڑی تو میری چال الگ ہونی چاہیے، مجھے ایک مخصوص فن یا اسکل آتی ہے تو میری چال تھوڑی سی پھر بدل جاتی ہے، آپ سمجھ رہے؟ تو وہ اس کی عام چال سے ہٹ کر ہے، اس کی نیت اس کے پیچھے بری ہے، اور ساتھ میں اس نے فزیکلی بھی اپنے آپ کو سکتا چینج کیا اس کے لیے، آپ سمجھ رہے؟ اکڑ والی چال، تکبر والی چال، ہاں کسی کا ظاہر ویسا دکھتا ہو، یہ متکبر دکھتا ہے، وہ دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، چونکہ انٹینشن پہ ساری چیزیں، نیت پر ساری چیزیں۔ تو رحمان کے بندوں کی پہلی خصوصیت جو سورہ فرقان کی آیت میں 63 میں اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ زمین پر جو چلتے ہیں وہ نرمی اختیار کرتے ہیں، اور نرم چال سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عاجزی اور انکساری میں شامل ہو۔ اچھا، خاموخواہ کے عاجزی اور انکساری دکھانا یہ بھی درست نہیں ہے، جو آپ کی چال ہے وہ آپ کی چال ہے۔ کچھ لوگ خاموخواہ کے عاجزی اور انکساری دکھاتے ہیں، جھک کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ڈھیلے لٹکا کے چلتے ہیں، وہ بتائیے عاجزی کی چال ہے، ٹھیک۔ تو عاجزی یہ نہیں ہے بھائی، وہ دل کی نیت کے ساتھ والا عمل ہے، آپ اس بات کو ہم سمجھے، ورنہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو نہیں بولے سادگی اور عاجزی یہ ہے کہ ہم اسٹیل کے برتن میں کھانا نہ کھائیں، وہ اسٹیل سے کیا دشمنی اسلام کو، نہیں بولے اسٹیل چمکتا نہ بولے جرمن میں کھانا چاہیے، اب ہم کو پتا ہے جرمن مہنگا ہوگا اسٹیل سے، اب کیا بولیں گے آپ سمجھ رہے بات؟ لہٰذا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، یاد رکھیں، تو یہاں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں، ہے نا، آپ سمجھ رہے بات کو؟ جیسے ایک زمانہ تھا لوگ بولتے تھے
نہیں، سادگی یہ ہے کہ انسان گیہوں نہیں جواری کھائے. آپ نے سنا ہے لوگ جواری کی روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن آج ہم جانتے ہیں جواری گیہوں سے ڈبل ریٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آج مطلب سارے لوگ عاجزی پہ اتر کے گیہوں کھا کر، اب جواری کھانے والا جو ہے وہ مالدار ہے، اس کا مطلب آپ سمجھے بات. تو یہ نہیں ہے عاجزی، وہ انٹینشن ہے، وہ نیت کے ساتھ عمل ہے. تو آپ کی نیت نہیں ہے دکھانے کی، تو آپ جوار کھاؤ، باجرہ کھاؤ، گیہوں کھاؤ، مکا کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ بھائی، مسئلہ نہیں. تو لوگ خامو خواہ کے کرتے ہیں. جیسا مثال میں دوں اس کو، جیسا کہ کوئی بول رہا ہے کہ نہیں بولے کوٹ پینٹ پہنے، فلاں کپڑے پہنے، تو یہ عاجزی نہیں دکھاوا ہے. تو میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ صرف لوگوں کو بتانے کے عام لوگ کرتا پجامہ پہننا بھی دکھاوا ہے، دیکھو پبلک کے لیے کر رہے ہیں. پبلک میں جاؤں گا، لیڈر ہوں تو کاٹن کا پہننا ضروری ہے، حالانکہ دل تو چاہ رہا فلاں پہنو، لیکن میں عاجزی اختیار کر رہا ہوں تو میں کرتا پہنا. تو مسئلہ کپڑوں کا نہیں ہے، مسئلہ وہ نیت کے ساتھ اس عمل کا ہے. تو عاجزی کی چال اختیار کرتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں اپنی چال کے اندر. مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے ہیں ویسے رہتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں چلتے ہیں، مالی دکھاوا نہیں کرتے ہیں، کبر نہیں کرتے ہیں، بڑائی نہیں کرتے ہیں، چاہے مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی ڈگری یا کوئی تعلیم کی وجہ سے، کوئی اسکل کی وجہ سے، کسی گاڑی کی وجہ سے، کسی علاقے میں رہنے کی وجہ سے، کسی شہر سے تعلق نہیں، عام چال چلتے ہیں جو ان کا مزاج ہے. یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ نرمی، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کبر کی چال، تکبر کی چال، عقل کی چال، برائی کی چال ہے نا. جیسا کہ لقمان صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اب اے میرے بیٹے اپنے گالوں کو اکڑ نہ رکھنا، ہوتا نا گال پھلا کے نہ چلنا. کیوں کہا تھا؟ کہ اس میں تکبر ہے، اس میں لوگوں کو حقیر جاننا ہے. تو بڑی اہم بات ہے. تو چال میں نرمی ہونا یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. میں کہوں گا سارے ہی ہم مرد اور عورتیں اپنی چال کو نرم کر لے، اپنی چال میں عام روی اختیار کرے، لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرے. لگتا ہے کچھ لوگ آپ کی کسی چیز کی وجہ سے برا مانیں گے تو اس میں بھی نرمی اختیار کر لے کہ ہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، وہاں وہ چیز نہ لے جاؤ تو لگتا ہے کسی کو برا نہ لگے. یہ بڑی اہم چیز ہے یار رکھی، چال کے اندر نرمی ہونا. آپ اچھی چیزیں استعمال کیجیے، اچھی چیزیں کھائیے پیئے، لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ دوسرے اس میرے کھانے اور پینے کی وجہ سے حقیر ہے، ورنہ میری چال میں پھر فرق آ جاتا ہے. تو رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے، چال میں نرمی اختیار کرتے ہیں، ان میں اکڑ، بڑائی، تکبر اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک عام لوگوں کے جیسے ہوتے ہیں. تو یہ بات پہلی صفت ہے. دوسری صفت یاد رکھیے جو سورہ فرقان کے اندر آتی ہے، وہ یہ ہے بے علم جاہلوں کا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سلام کر کے نکل جاتے. مطلب جاہلوں کے معاملے میں یاد رکھیے اپنا منہ نہیں لگاتے ہیں ان کو، اس کو ہم عام زبان میں کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 63 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے تو سلام کرتے ہیں ان. جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ سلام کرتے ہیں ان کو. مطلب یہ کہ اگر کسی انسان سے بات ہو رہی ہے اور کوئی بحث ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سلامتی کی دعا دے کر نکل جاتے ہیں. چلو آپ سمجھے بات. مطلب یہ ہے کہ وہ الجھتے نہیں ہیں لوگوں سے، خامخواہ بحث مباحثے نہیں کرتے ہیں لوگوں سے. اور جہل جو ہوتا ہے یا علم کا الٹ ہوتا ہے، علم کا الٹ مطلب علم کی ضد اپوزٹ ہے جاتا ہے، جیسا ڈے اور نائٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ویسا ہے، یہ الٹ ہے اس کی. تو علم کا الٹ جہل ہوتا ہے. تو جب جاہل کسی کو جاہل کا مطلب علم نہیں ہے اس کو، سمجھا؟ تو لہٰذا جب جاہل ہو سے ویسے جاہل اردو زبان میں کئی معنوں میں یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا ایکچوئل معنی یہاں ہوگا جب جاہل ہوتا ہے، علم کے الٹ لوگوں سے ان کا خطاب ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے تو سلام کرتے اور نکل جاتے، منہ موڑ لیتے. مطلب بحث مباحثہ تو دور، اس کے بارے میں دن میں کینہ اور بغض رکھنا تو دور، چونکہ جاہل ہے نا. دیکھیے ایک آدمی جاہل ہے اس سے، اور آپ اور کیا اس سے برا وہ رکھیں، وہ سلام کرتے اور نکل جاتے. تو اللہ نے کہا اور جب بے علم لوگوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں تم پر سلام ہو، سلام کر دیتے. بے علم لوگوں سے جب ان کا معاملہ پڑتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، سلام کر دیتے. یاد رکھیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ اگر علم رکھتے ہیں کسی فن کسی شعبے میں، دین کا معاملہ ہو، تو اگر سامنے والا بحث کر رہا ہے اور جاہل ہے تو آپ اس سے اور الجھیں مت، کیونکہ آپ اس سے اور الجھیں گے وہ اور غلطی اور خطاؤں میں اور جاتا جائیں گے. ایسا ہم نے کئی بار دیکھا کہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور آپ ان سے کچھ کہے کہ نہیں ایسا ہے دینی مسئلہ، اور وہ اپنی جہالت میں اور بڑھ جاتا ہے، نہیں میں بول رہا نا ایسا ہے، اور پتہ نہیں وہ اپنی جہالت میں کیا کیا بک دیتا ہے. تو اس سے اچھا کہ میرا بھائی اور غلطی میں جائے، میں کیا کروں؟ سلام کروں اور نکل جاؤ، وہ بحث کو وہاں فنش کر دو. ورنہ کبھی کبھار ہم لوگوں کے ساتھ ضد کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ہم کو تو علم ہوتا ہے ان کو علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ کفریہ کلمات اپنے منہ سے بک دیتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج آئے سلام کرو اور وہاں سے جاہلوں کے معاملے میں نکل جاؤ. اور یہ بہت اچھا جس کو ہم کہیں گے طریقہ ہے، کسی بھی جاہل کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو آپ نکل جائے. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ تو مجھ سے اچھا ہے، میں تجھ سے اچھا، السلام علیکم بھائی واللہ، چلو یہ کیسے کمپیئر کریں گا کون اچھا ہے؟ تو رب طے کر سکتا ہے کون اچھا ہے بندہ اور کون نہیں. لیکن میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، تم کیا، میں نے اتنی زکات دے کیا، بتاؤ تم میں کون افضل ہے؟ تو یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، وہ اللہ جانتا ہے. السلام علیکم، بس نہ کہا ختم ہوگا. اس لیے کہ اب اس سے بحث آگے نہیں بڑھ سکتی اس معاملے میں. لوگ ایسا کرتے ہیں، بتاؤ تمہارے بچے اچھے، میرے بچے اچھے، تم فلاں اچھے خاندان میں، ہم اچھے، تمہاری نمازیں صحیح، ہماری نمازیں صحیح. یہ کوئی بات نہیں، تو اللہ طے کرے گا. ہاں قرآن و سنت کے مطابق ہم کسی عمل کو کریں، اس میں ہم بول سکتے کہ میں اس معاملے میں حدیثوں کی روشنی میں پرفیکٹ جا رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا اللہ قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو لہٰذا اس بیسس پہ
میں افضل ہوں یا نہیں وہ تو میں کبھی بھی نہیں بتا سکتا. ہاں میں نے کوشش کی کہ جو بتایا گیا 2.5% زکات دوں, ایکسیپٹ ہوئی نہیں ہوئی مجھے, میں نہیں جانتا, میں اللہ سے دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ قبول کرے, سمجھ رہا. تو لہٰذا ایسا کچھ ہو جائے, فقہی مسائل میں ہوتا ہے, لوگ ایسا کرتے ہیں. ہم نے دیکھا راتوں میں نکڑ اور چوراہوں پہ بس یہی معاملہ چل رہا ہے, پھر وہ جاہلوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, ایک آدمی علم رکھتے پھر بحث کر رہا ہے, پھر لڑائی اور جھگڑے ہو رہے, فتنے اور فساد ہو رہے, اور کیسز ہو رہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی بحثیں کہاں تک پہنچ جاتی. تو جب بھی ایسا معاملہ ہو, جاہلوں کے ساتھ خطاب ہو, تو کیا کرے, سلام کرے اور نکل جائے, یاد رکھیے. ورنہ آج سوشل میڈیا کے دور میں اگر دینی لحاظ سے ہم بات لیں تو آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے فقہی مسائلوں پر مجلسیں جم جا رہی ہے. ہر آدمی سوشل میڈیا پہ مناظروں کے چیلنجز کر رہا ہے دین کے معاملے میں. دیکھ رہے ہیں, آ جاؤ اگر تم حق پر ہے تو یہ جماعت وہ جماعت ہو رہی, فلاں مسلک اور فلاں مسلک ہو رہا ہے, یہ سب کامن ہو چکا ہے. تو جاہل کا جواب یاد رکھیے, اس سے اور بحث نہیں, اس سے بحث کرنے سے اس کو اور شائع ملتی ہے اور پاپولیرٹی ملتی ہے اور وہ زیادہ معروف ہو جاتا ہے. سلام کر کے نکل جاؤ, بات دب جاتی ہے. اور پالیٹکس کا ایک اصول بھی یاد رکھیے, جس کو آپ کو ختم کرنا ہے, ختم بولے تو مارنا نہیں ہے اس معنی میں نہیں, ٹھیک ہے, جس کو آپ کو ختم کرنا ہے اس کا نام لینا چھوڑ دیجیے. آپ سمجھ, اگر میں ایک بہت بڑا پولیٹیشین ہوں اور میرا کوئی اپوننٹ ہے اور میں روز نام لیتا ہوں اس کا, تو میں اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہوں اپنے ساتھ, لیکن اس کا نام لینا بند کر دینے سے کیا ہوتا ہے, اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. تو جاہلوں کو بھی پاپولیرٹی ملتی ہے اگر علم والے لوگ ان کے بارے میں بولنے لگے, تو فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ویسا ہے. آپ یہ بول سکتے ہیں کہ فلاں عمل گمراہی ہے, لیکن نام کیوں لے رہے ایک پرٹیکولر شخص کا, اس لیے کہ اگر وہ جاہل ہے اور پاپولر ہو جاتا ہے اور شہرت پاتا ہے. جن مجلسوں میں لوگ سنا نہیں تھا وہ لوگ بھی اس کو سننے لگ جاتے ہیں, ان لوگوں کے بعد بھی اس کا تعارف اور انٹروڈکشن چلا جاتا ہے. لہٰذا سلام کرنا ہے, نکل جاتا, یہ سب سے بہترین طریقہ. اور رحمان کے بندوں کی صفت ہے, جاہلوں کے ساتھ وہ اور بڑھتے لڑتے نہیں ہیں, خاموشی سے نکل جاتے ہیں, سلامتی کی دعا دیتے. تیسری صفت جو سورہ فرقان میں بتائی گئی ہے رحمان کے بندوں کی, ہے راتوں میں عبادت کرتے ہیں. راتوں میں عبادت کرتے ہیں. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا رکھا, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتا اور کہتا ہے, اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزارتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جو اپنی راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے جو ہے گزارتے ہیں. یاد رکھیے, تو عباد الرحمن کی صفت یہ ہے, رحمان کے نیک بندوں کی اور اچھے بندوں کی صفت یہ ہے, وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. اب عباد الرحمن تو وہ ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ راتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور ہمارے پاس عباد الرحمن اللہ کے اولیاء وہ ہے جو فرض نماز بھی چھوڑ دے رہے ہیں. یہ بالکل کامن بات ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, فلاں اللہ کے ولی کبھی نماز نہیں پڑھتے. یہاں اللہ فرمان عباد الرحمن وہ ہے جو دن کی 5 نمازیں تو آئی, اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا, یہ وہ نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کیا کرے ترتیب بار. یہ تو خاص بندوں کی صفت ہے جو آلریڈی مسلمان ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہے اس میں ایمان لانا, نماز, ایسا کچھ ترتیب اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں, ان پہ اللہ کا خاص فضل ہو چکا ہے, یہ ایمان والے ہیں. اب عباد الرحمن رحمان کے خاص اور بندے بنتے چلے جا رہے ہیں, نیکی میں آگے بڑھتے. تو کیا کرتے ہیں, راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں. راتوں کی عبادت کو یاد رکھیے, پہلے زمانے میں صحابہ کا دور, تابعین تبع تابعین کا دور, یہ نیکی کی علامت سمجھا جاتا تھا. فرض نمازیں تو فرض ہی تھی بھائی, تو کسی کے نیکی کا معیار اس کے زکوٰۃ پہ نہیں, اس کی نفلی صدقات پہ لگایا جاتا تھا. کسی نیکی کا معیار اس کے 5 وقتہ نمازیں نہیں, بلکہ اس کے تہجد گزار پر, راتوں کی نماز پر لگایا جاتا. آج ہمارے پاس حال یہ ہے کہ اگر 3 وقت کی نماز ہو جائے تو ولی اللہ کا, 3 بولے تو ظہر, عصر اور مغرب, یہ ہو جائے تو جمعہ پڑھنے والا مسلمان ہے. 3 وقت روز پڑھتا تو ولی ہو گیا اللہ کا. 5 وقت کی پڑھ رہا تو سپر ولی, ٹھیک. اور تہجد اگر گزارے تو پھر ولی پر ولی, اور جو کچھ نہیں کر رہا وہ سب سے بڑا ولی. ہاں بولے یہ اللہ کے ولی کبھی نماز نہیں پڑھتے, سب دل میں ہو جا رہا ہے ان کا, ہر چیز بلا ہو جا رہی. یہ میں نے سنا ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا یہ کرتے. تو اللہ کہہ رہا ہے عباد الرحمن تو رات میں نماز پڑھتے ہیں, اور ہمارے پاس جو نماز ہی نہیں پڑھتے اس کو ولی سمجھتے. تو عباد الرحمن رحمان کے بندے یہ ہے جو دن میں تو 5 وقت نماز پڑھتے ہی ہیں, راتوں میں کرتے ہیں, اور راتوں کی نماز اور راتوں کا استغفار اور راتوں کی توبہ اور راتوں کی عبادت, یہ بہت خاص مقام رکھتی ہے اللہ رب العزت کے پاس. یاد رکھیں, بہت خاص, کتنی خاص جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں اتنی خاص وہ رکھتی ہے. لیکن اب تو وہ زمانہ گیا, ہم یہ ایسے اللہ کے بندوں کو تلاش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہے اللہ کے بندے, لیکن وہ زمانہ گیا. اب تو یہ ہے کہ اگر اہل فجر میں ہم شامل ہو جائے تو بڑی بات ہے. یہ کیا بولیں گے, مطلب فجر بھی پڑھتا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دور کا ولی ہے, اس سے دعا کروانی چاہیے. پتہ ہے لوگ دعاؤں کے لیے لوگ بولتے کیجئے, تو بہت سے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے وہ کیجئے, مجلس میں اعلان کیجئے. میں بولتا ہوں دعاؤں کے لیے مجلسوں میں اعلان کرنے کا, جمعہ کی خطبوں میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعاؤں کا اگر حقیقی اعلان کروانا ہی ہے تو ان لوگوں سے کرواؤ, اور اس وقت کرواؤ کہ فجر کی نماز میں جا کے مسجد میں بولو
کہ فجر میں آنے والے اگر دعا کرے، کیونکہ وہ بہت چنندہ لوگ ہیں اللہ کے جو فجر میں کم از کم آتے ہیں۔ تہجد وغیرہ تو اسپیشل لوگ ہو گئے، میں کہتا ہوں فجر میں کراؤ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے جو بہت مخصوص ہے، اللہ کے پسندیدہ، اس لیے تو اللہ نے توفیق دی کہ اس کے گھر تک پہنچ جاتے فجر میں، تو ان سے کرواؤ۔ میں بولتا ہوں جمعہ میں کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تو 8 دن والے وہ اصل بندے، فجر میں جا کے اعلان کرو بولنا امام صاحب کو کہ دعا کیجیے فلاں کے لیے، وہ اصل ٹائم ہے، اس لیے کہ وہاں بہت چنندہ لوگ آ رہے ہیں۔ ویسے تو عباد الرحمان تو رات میں اٹھ کے پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رات کے ہر وقت نمازوں میں دیکھا گیا، کبھی اول وقت عشاء کے بعد دیکھا گیا، کبھی بیچ رات میں دیکھا گیا، کبھی سحر کے وقت دیکھا گیا، لیکن کثرت سے آپ سحر کے وقت اٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد ختم ہوتی تھی، فجر کی اذان ہوتی تھی، پھر آپ 2 فجر کی پڑھتے تھے، اور پھر مسجد جا کے فجر کی 2 فرض پڑھ کے واپس گھر آتے تھے۔ یہ آپ کا عام تو اللہ کے بندے راتوں میں عبادت کرتے، تو راتوں کی عبادت نماز تو ہو گئی، لیکن میں نماز کے علاوہ بھی کچھ الفاظ رکھے، خاص میں نے رکھے، اس لیے کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے عورتیں نماز نہیں پڑھ سک رہی، ایسی حالت نہیں ہے، تو استغفار تو ہے ان کے لیے۔ دیکھیے قرآن میں اسحار سحر کے وقت کے استغفار کی فضیلت 2 سے 3 مرتبہ آئی ہے، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو سحر میں استغفار کرتے ہیں، تو استغفار کے لیے تو کوئی غسل اور کوئی وضو کی ضرورت نہیں، استغفار ہو سکتا ہے۔ رات کے آخر پہر میں اللہ رب العزت جو آسمانی دنیا پہ آ جاتا ہے اور نیدا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، یہ ٹائم تو کوئی بھی معافی طلب کر سکتا ہے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، اس کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تو سب کے لیے مسئلہ ہو گیا۔ مطلب نماز تو مخصوص ہو گیا کہ چلو مہینے کے اتنے ایام میں عورت پاک ہے تو نماز پڑھ رہی ہے، لیکن ناپاکی میں کیا ہے؟ تو استغفار ہے، دعائیں ہیں، توبہ ہے، یہ تو سب باقی ہے۔ تو رات کی عبادت بڑی افضل عبادت ہے، تو عباد الرحمان کی خصوصیت یاد رکھیں۔ چوتھی چیز عباد الرحمان کی جو خصوصیت یاد رکھی وہ یہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، مطلب بے فکر نہیں بیٹھے کہ اتنے پن نیکیاں کرے تو جنت تو اپنی ہے ہی نہیں، وہ پناہ مانگتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 65 اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور جو یہ دعائیں کرتے ہیں کیا ہے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، یاد رکھے کیونکہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، تو اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے، آنکھ کے عذاب سے دور رکھ، دوزخ کے عذاب سے دور رکھ، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، چپک جاتا ہے، یاد رکھے کہ لوگ تو دعائیں کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ اس چیز سے بری نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، اس لیے کہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے ایسی باتوں کو سنا ہے، آپ نے ایسی باتوں کو دیکھا ہوگا، میں نے کئی جنازوں میں یہ اعلان سنا ہے، کیا اعلان تھا کہ ان کے مغفرت کی دعا مت کیجئے، ان کے جنت میں اعلیٰ مقامات کی دعا کیجئے، چونکہ جنتی تو یہ ہے ہی، آلریڈی جنتی تو ہے ہی، ابھی جنت میں اعلیٰ مقامات کی دعا کیجئے آپ، وہ مغفرت اس کے لیے جو ہمارے آپ کے لیے گناہگار لوگوں کے لیے، وہ تو آلریڈی جنتی ہے، اب کیا کرو جنت میں ایلیویشن ہو جائے، تھوڑا سا اوپر کا مقام ملے، اس کی دعا کرو۔ میں نے ایسے اعلانات سنے ہیں، نماز جنازہ کے بعد لوگوں نے اعلان کیے، جماعتوں کے امیروں کے انتقال کے بعد، بڑے بڑے علماء کے انتقال کے بعد، یہ میں نے الفاظ خود سنے کہ ان کی مغفرت کی نہیں جنت میں، بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا، جس جنازے کی نماز میں خود تھا، کہا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا آپ نے نہیں کی نماز جنازہ پڑھ کے، بلکہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے نہ جانے کتنے پیچھے والوں کی مغفرت ہو گئی ہوں گی، بولے یہ میں نے خود سنا، یاد رکھ کہ ان کی نماز جنازہ میں آنے سے آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا تو کی، اس لیے کہ وہ تو نماز جنازہ اسی لیے بولے، لیکن اصل فائدہ یہ ہوا بولے کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی نہ جانے کتنوں کی مغفرت ان کی نماز جنازہ سے ہو گئی ہوں گی، جبکہ نماز جنازہ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، میت کے لیے دعا ہے، وہ یہ کہیں بھی حدیث میں نہیں آتا کہ کوئی نیک انسان کی مغفرت، جنازے میں آپ گئے تو آپ کی مغفرت ہو جاتی، سب لوگ جا کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ بول رہے نہیں، بولے کئی لوگ آنے والوں کی ہو گئی، یہ میں نے سنا ہے، لیکن عباد الرحمان عاجز ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں ان کی رب کی پکڑ بہت زبردست ہے، وہ چاہے تو چاہے جتنے اعمال انسان کر کے آ جائے، کیا رب العزت تو کوئی بول سکتا ہے مجھے جہنم میں آپ نہیں ڈال سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو کہا میں بھی نہیں جاؤں گا، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانک نہ لے، اللہ کی رحمت اصل ہے، چونکہ اللہ قبول نہ کرے اعمال کو تو ہم کیا کریں گے، ہم کچھ نہیں بول سکتے، اللہ ناانصافی بالکل نہیں کرتا ہے، اللہ نے نیکی کو وسیلہ بنا ہے جنت میں جانے کا، یہ بالکل بات طے ہے، لیکن اللہ کا فضل ہونا ضروری ہے انسان، اسی لیے تو اگر کوئی عمل ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ کر میں رہا ہوں لیکن توفیق دینے والا اللہ ہی، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کسی بندے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں اس نے اتنے گناہ کیے، اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ آج اللہ نے اس سے توفیق چھین لی کہ یہ فلاں ہو، کلمہ یاد رکھے، اس کو کچھ نہیں آتا، نمازیں چھوڑ، بڑی اہم چیز۔ تو عباد الرحمان اپنی اوقات اور حقیقت کو جانتے ہیں دنیا میں، اور جانتے ہوئے یاد رکھیے وہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ ہم لوگ جہنم کے عذاب سے بڑے مطمئن ہو گئے، جبکہ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہر انسان جہنم پہ پیش کیا جانے والا،
اور وہ کہاں پیش ہوں گا؟ پل صراط پہ سے جب وہ گزریں گا، جو روایت میں آتا تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس کے دونوں کارنرز پہ ہک لگے ہوئے ہیں، اور انسان جب اس پہ چلیں گے تو ان کے اعضاء اس میں اٹکیں گے اور کٹ کٹ کے گریں گے، اور کچھ لوگ تھوڑا چل کے پورے کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے، کچھ لوگ تھوڑا آگے جائیں گے، کچھ لوگ زخمی حالت میں وہاں تک پہنچیں گے، تو جہنم پہ سب پیش کیے جانے والے۔ تو وہ عباد الرحمن اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ جہنم کا عذاب چپکنے والا ہے۔ آئیے عباد الرحمن کی 5ویں صفت کیا جو اللہ بیان کرتا ہے؟ خرچ میں افراط اور تفرید کے شکار نہیں ہوتے، زیادتی اور کمی کے شکار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا کہتا ہے، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اب عباد الرحمن کی ایک صفت کیا ہے؟ نہ خرچ میں زیادتی کرتے ہیں نہ خرچ میں کمی کر سکتے ہیں، اور خرچ کرنا اور کمانا دو ایسی چیزیں جن کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اللہ کے سامنے سے بندے کی قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ایک روایت میں 5 کے الفاظ ہے، ایک روایت میں 4 کے الفاظ ہے، دونوں میں کنٹینٹ سیم ہے لیکن نمبرنگ کا فرق ہے کہ 4 سوال یا 5 سوال۔ پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا ہے جوانی کہاں لگائی، تیسرا علم کتنا حاصل کر کتنا عمل کیا، چوتھا ہے مال کہاں سے کمایا، اور پانچواں مال کہاں خرچ کیا۔ اور ایک روایت کے اندر ایک ہی اس میں دونوں کر دے گا، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اس لیے میں نے کہا 4 اور 5 کے الفاظ ہے لیکن کنٹینٹ سیم ہے دونوں میں۔ تو زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کیا کتنا عمل کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا 4 والے میں، اور 5 والے سوال میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، خرچ کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ تو حلال کمانا ہے ایک مومن کو اور حلال جگہ خرچ کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ حلال کماتے ہیں لیکن حرام جگہ خرچ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی دیکھے گئے جو حرام کماتے ہیں ہمارا حرام خرچ کرتے، یا پھر حرام کماتے ہیں حلال خرچ کرتے۔ تو حرام کمانے والوں کا تو حرام حلال دونوں قبول نہیں ہوا، اور حلال کمانے والوں کا حرام جگہ خرچ کرنے کی وجہ سے عذاب ملا۔ ایک آدمی حرام کما کے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا ہے، اور ایک آدمی حلال کما کے حرام جگہ خرچ کرے تو عذاب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے، اور زیادتی اور کمی نہیں کرنا ہے، اسراف بھی نہیں کرنا ہے اور کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے۔ جہاں ہاتھ کھولنا ہے وہاں کھولنا ہے، جہاں ہاتھ روکنا ہے وہاں روک دینا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ ہے جہاں ہاتھ بند کرنا ہے وہاں کھولتے ہیں اور جہاں کھولنا ہے وہاں بند کر دیتے ہیں۔ جب میں کالج لائف کے اندر تھا تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ تفسیر ابن کثیر پہلی بار انگلش میں ترجمہ ہو کر آئی، اور جس کی قیمت مجھے اچھے سے آتے $160 تھی، 16 روپے فی جلد، 10 جلدیں آئی تھی شب کر، ابھی بھی اتنی آتی دارالسلام 10 ہی جلدیں آتی انگلش والی، لیکن جو کاسٹ تھا اس کا $160 تھا۔ اب اس ٹائم میں $160 اپروکسیمیٹلی 9000 روپیز ہو رہے تھے، مطلب وہ پوسٹیج اور وہ انڈیا میں کہیں باہر سے آ رہی تھی، تو تقریباً 9000 روپے میں وہ انڈیا تک اپنے گھر تک پہنچ رہی تھی وہ کتاب۔ تو یہ ہوا کہ جب وہ کتاب آئی اور وہ ہوا تو اب کیونکہ میں انگلش میڈیم سے تھا، اردو بھی جانتا تھا لیکن انگلش کی بھی ایک خواہش تھی کہ انگلش میں ہم پڑھیں، تو وہ انگلش میں آرڈر دے کے منگا لی۔ آپ سمجھ، میں اپنی تعریف کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں لیکن میں خرچ کا لوگوں کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ ایک صاحب ایک مرتبہ آئے، بولے میرے کو اردو نہیں آتی، اب میرے کو انگلش میں کوئی تفسیر بتائیے ذرا مجھے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا آپ تفسیر ابن کثیر لے لیجیے، اور میرے پاس دیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہے، آپ دیکھیے اس کو اور یہ منگا لیجیے۔ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے وہ تفسیر دیکھی اور بولے کتنے میں؟ منگا لیتا، بہت خوبصورت چھپی ہوئی ہے۔ تو میں نے بولا یہ تفسیر جو ہے $160 میں، تو کتنے ہوتے ہیں؟ 9۔ باپ رے، 9000 روپے زیادہ ہو جا رہے نا۔ تو بولا اگر تم کو انگلش ہی آتی ہے اردو نہیں آتی ہے، تم ہدایت سے محروم ہو چکے، قرآن تم پڑھ نہیں سک رہے ہو ترجمے سے، تو تمہارے لیے 9000 کیا ہے؟ اور اس ٹائم وہ ارے باپ رے الفاظ ادا کر رہے تھے، انہوں نے اس سے 2 دن پہلے جو ہے تقریباً اس زمانے میں ایک پتے کی شکل کا نوکیا کا فون آیا تھا، بالکل پتا دکھتا تھا، وہ 25000 روپے کا تھا، وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا تم 25000 کا ہاتھ میں فون رکھتے ہو جو تم کو نہ جہنم کی آنکھ سے بچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اگر اللہ رب العزت سزا دینے پر آ جائے تو، اور تم 9000 کی تفسیر کرے باپ رے کہہ رہے، اور جو جوتے پہن رکھے تھے وہ خود 6-7 ہزار کے تھے، اسپورٹ شوز، جو مطلب ایک مالدار گھرانے کو بلانگ کر رہے ہیں، 5-10 ہزار کے جوتے پہن سکتے ہیں، 10-20 ہزار کا فون، آج کل 10-20 ہزار کا فون تو چھوٹ چھاٹ بولتے ہیں اس کو، 2021 کی بات کر رہے ہیں، چھوٹ چھاٹ چیز ہے نا، 20-25 ہزار، 50 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کا لے کے اس پہ گولڈ پالش کرا لو، اور 2 لاکھ گولڈ پالش کے اوپر پھر ڈائمنڈز لگا لو، اسٹونز لگا لو، تو کچھ ہوتا ہے، یا کور کم از کم 25 ہزار کا فون تو الگ 50 ہزار، یہ سب چل رہا ہے۔ تو صحیح جگہ خرچ کے لیے مائنڈ، تو وہاں جو ہے قرآن دین 9000 بہت زیادہ دکھ رہے تھے، لیکن ہینڈ سیٹ، جوتے تو کوئی بات ہی نہیں، 5-6 ہزار، آج بھی 4-5 ہزار سے اسنیکرز یا شوز آپ اچھے والے لے تھوڑے تو اتنا کاسٹ تو بالکل نامنل ہے، لیکن آپ سوچیے جب دین کا معاملہ آتا ہے اور دنیا کا آتا ہے، ہم دونوں میں کتنا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ گھر بنانا ہے 10 لاکھ، کچھ بھی نہیں گھر کے لیے، 10 لاکھ میں کیا گھر بنے گا یار؟ 1000 اگر اسکوائر فٹ کی جگہ اور اس پہ گھر بلڈ کر رہے تو 10 لاکھ نتھنگ ہوتا ہے، 1000 میں کچھ برابر نہیں ہوتا، ٹائلز ہی برابر بندہ، تب 200 معاملہ چلیں گا، لیکن وہاں آدمی پھر بھی بڑھائیں گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، بچوں کو فلاں جگہ ڈالنا ہے، مدرسے کی فیس بھرنا ہے، قرآن کا خرید کے پڑھنا ہے، مسجد میں ڈونیٹ کرنا ہے، دینی اداروں کو لگانا ہے،
تو تب جیب سے نکلنے والا سب سے چھوٹا نوٹ پھٹا ہوا ہوگا 2-4 مہینے سے جو جیب میں بڑے پڑے وہ نوٹ تھوڑی سی اتنی خراب ہوتی کہ دینے میں تھوڑی شرم آتی ہے، وہ ڈال دو غلطوں میں، ڈبوں میں، دینی شخصیات پہ خرچ کر دو. سمجھ رہے آپ بات کو؟ گھر میں کی طرح کسی کو خوشبو پسند نہیں آ رہی، جاگے کسی دینی شخصیت کو تھوپے میں دے کے آ جاؤ، ایسا ہو جاتا ہے. تو دین کے لیے ٹاپ موسٹ نہیں ہے، لیسٹ. اور یہ مینٹلٹی ہماری ایسی بن گئی کہ میں خود کبھی کبھار اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کب توڑیں گے ہم اس ذہنیت، کہ کب ہمارے کھانوں میں، ہمارے اصل کھانوں میں غریبوں کا حق ہوگا، ہمارے بچے ہوئے کھانوں میں نہیں. ایک تو کھانا آپ نے کھا لیا، پھر جو بچہ آپ غریبوں کو دیتے ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری ذہنیت کب وہ بدل کے ہوں گی کہ ہمارے ابھی کھانا جو بنے گا اس میں غریب پہلے کھائیں گا، ہمارے بچنے کے بعد دوسرے دن فریج میں سے نکل کے نہیں، ہمارے کھانے کے ساتھ ہی وہ فریش کھانا کھائیں گا. وہ مینٹالٹی ہماری بن رہی نہیں کبھی. کتنا بھی کوشش کرو تو کوئی بیچ میں آ کے شیطان کیسا، ارے اچھا گوشت ہے اس میں ابھی دے رہے کہ غریبوں کو پورا گوشت صاف کر بیٹے، تم کھا لو تھوڑا، تم کھا لو. اب کیا وہ چوتھا بولتے نا، وہ دے رہے غریبوں کو. ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، پھینکنے سے تو اچھا ہے، وہ بھی اجر کی بات ہے. لیکن ایکسپیکٹڈ جو ہونا چاہیے قربانی کا جذبہ کہ ابھی کھانا بنا. حدیث میں کیا ہے، عورتوں کو کیا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب سالن بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دو تاکہ پڑوسیوں کو کچھ بھیج دو. تو جب ہی فریش ہے اپنے کھانے کا بچاؤ. دیکھیے ویسے جھوٹا اور بچاوا کھانا کچھ ہوتا نہیں مومن کا، سب صحیح ہوتا ہے. میں نے کو پلیٹ میں کھایا جو بچ گیا وہ جھوٹا نہیں بولتے ہیں ہم لوگ، اس کو صحیح نہیں، وہ ٹمی صحیح نہیں، وہ بھی اچھا ہے. لیکن میں یہ بول رہا ہوں جب میں کھاؤں تو اسی ٹائم اس کو کھلاؤں، وہ زیادہ اچھا ہے. اور میں پہن کر کسی کو دوں یہ بھی صدقہ ہے، لیکن میں جو اپنے لیے لاؤں کچھ ایک دوسرے کے لیے جو بھی لا سکتا ہوں لاؤں، یہ اور افضل صدقہ ہے. تو اس کمیونٹی وہ افضل صدقے کی طرف کیوں نہیں جا رہی، جبکہ دنیا کے تمام معاملوں ویسے ہی چل رہے ہیں ہم لوگ. میں نے گاڑی لے لیا، اب اپنے بھائی کو بھی لینا پڑیں گے، اپنے کو نہیں تو کیا سوچیں گے. میں نے کپڑے لے لیا تو ابا کو بھی لینا پڑیں گے، نہیں تو کیا سوچیں گے. تو تب یہ کرتے، لیکن یتیم، یسیر، مسکین، معذور کو یہ نہیں سوچ کے کبھی کرتے کہ میں بھی کھاؤں گا تو اس کو کھلا دوں گا. میرے گھر کی بچی مٹھائی پھپھوند آ جائیں گی تو غریب کو جائیں گی، وہ لوگ کیا صاف کر کے کھا لیتے، ان کا امیونٹی زیادہ ہوتی وہ کر لیں گے. لیکن تازی آتے اس میں سے 2 نکال کے پیڑے دے دینے میں ایک مزہ الگ رہے گا، ایک جذبہ الگ رہے گا. ٹھیک ہے. تو خرچ میں افراط و تفریط عباد الرحمان نہیں کرتے، بہت کماتے بھی حلال جگہ سے ہے، خرچ بھی حلال پہ کرتے ہیں، افراط و تفریط کے شکار نہیں ہوتے ہیں. جہاد کھولنا ہے کھول دیتے ہیں، جب بند کرنا بند کر. حرام کے لیے ہاتھ بند ہے، حلال کے لیے کھلا ہے، اور حلال میں جو افضل ہے دین کے لیے وہ اور کھلا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنگ کا اعلان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون کتنا لاتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے عمر بن خطاب لے کر آئے. اپنا مال کا 50%، اپنے غلے کا 50%، اپنے جانوروں کو 50% بیچ کے، اپنی پراپرٹی کو 50% بیچ کے، سب کا 50%، مطلب ہاف دا پراپرٹی سیل، ہاف دا اینیمل سیل، ہاف دا سب اللہ بولے تو جو کھجور وغیرہ آنا سب بیچ کے لا لیے. اور اتنے خوش تھے کہ آج میں نے 50% دے دیا، شاید ٹاپ میں ہی رہوں گا. کسی کو بتانے کے لیے نہیں، لیکن دل میں ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے اچھائی سے. اور اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ مومن نیکی میں کمپیٹ بھی کرتا ہے اور اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے. تو بہت خوش تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ آج میرے سے آگے کوئی نہیں جائے گا نیکی کے اندر. سمجھنا بات. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کا کمپٹیشن انہی سے ہوا کرتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک جیسے پلیئر ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں. ابوبکر صدیق سب سے آگے تھے نیکی میں، تو یہ انتظار کرتے ہیں ابوبکر کیا لائیں گے. ابوبکر آئے، ایک تھیلا لے کر آئے اور لا کے ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نالج تھا کہ ابوبکر صدیق کس قسم کے آدمی ہیں. کہا ابوبکر کتنا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو. تو ابوبکر صدیق نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات چھوڑ آیا ہوں، باقی سب لا لیا. مطلب صرف اللہ اور رسول کی تعلیمات، باقی کچھ بھی چھوڑ کے 100% لا لیا. تو میں نے اس لیے کہا نا وہاں ہاتھ کھلا چھوڑ دیا، ضرورت تھی. حرام میں دیکھیے آپ ان کے ہاتھ بند تھے، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا حرام کے لیے، غلط کام کے لیے. ہم بھی خرچ کریں، بہت خرچ کریں جہاں ضرورت ہے، خرچ بالکل نہ کرے، کوڑی خرچ نہ کرے جہاں غلط ہے، حرام ہے، جہاں حکم ہے. یہ بات مومنوں کی، عباد الرحمان کی خصوصیت یاد رکھیے. اور شیطان بعض لوگوں کو غریبی کا ڈر دلا کے نیکی سے دور رکھتا ہے، اور بعض لوگوں کو فضول خرچی کرا کے جہنم کے قریب لے جاتا ہے. یہ اس کی چال ہے، اس کو سمجھے. چھٹی صفت جو عباد الرحمان کی یاد رکھی وہ صفت یہ ہے شرک نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیں شرک نہیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 68 میں اللہ نے فرمایا رکھا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں. یہ عباد الرحمان اللہ کی بندوں کی صفت ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والے آلریڈی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. یہ بتا کے انڈیکیٹو ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی چانسز ہائی ہے کہ انسان غیر اللہ کو پکاریں گا، لیکن عباد الرحمان غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہیں. بہت سے لوگ پوچھتے نا کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس لیے تو کہا عباد الرحمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے. مطلب ایک انسان مسلمان کہنے کے بعد بھی شرک کر سکتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں. آج ڈالنے سے شرک ہی ہو رہا ہے ہمارے زندگیوں کے اندر. میں کیا کیا آپ کو واقعہ سناؤں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک شرک ہی شرک ہے ہمارے زندگیوں کے اندر. بہت سے لوگ بولتے ہیں یار آپ کتنا ڈراتے شرک شرک بدعت بدعت بول کے، لیکن سمجھنے کی بھی تو ضرورت ہے، جو چیز ہے وہ تو ہے نا. شرک ہمارے ماحول میں کتنا عام ہو گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں. بچوں کو نظر نہ لگی بول کے شرک چالو ہوتا ہے، ایک بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن بچہ آپ کا پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہاتھ میں کالے کالے دھاگے باندھ دیا اپنے 4 میں، 2 پیروں میں 2 ہاتھوں میں، بولے اس سے نظر بد سے بچ جاتا ہے. یہ شرک. تاغا کیسے بچا سکتا ہے نظر بد سے؟
تاغے میں اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ کسی کو بچا سکتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، کوئی آ کے اس کو توڑ کے پھینک دے تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے، تو وہ کیسے بچا سکتا ہے بتاؤ؟ نہیں میاں بی پی کی گولی کا ہے تو بی پی کیسے کنٹرول ہو جاتا، شوگر کی گولی کا ہے تو شوگر کیسی ہوتی ہے؟ تو بی پی اور شوگر کی گولی میں وہ صفت ہے، اثر اللہ دیتا ہے اس پہ، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس میں وہ صفت آلریڈی ہے۔ ایک ڈاکٹر میں صفت ہے کہ وہ پیشنٹ کو دیکھ کر علاج کر سکتا ہے، تو ہم اس صفت کے تحت جاتے ہیں اس کے پاس، لیکن اس سے امید نہیں کرتے کہ وہ شفا دے۔ شفا ہمارا ایمان وہی کہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن سوال یہ تاغے میں کون سی خصوصیت حفاظت کی وہ بتاؤ نا۔ اللہ نے کسی میں کوئی خصوصیت اور صلاحیت دی ہے، اس سے وہ چیز ڈیمانڈ کرنا یا مانگنا یہ سوچتے ہوئے کہ آخر تو اللہ نے اس کو توفیق دی، اس کے ذریعے اگر اللہ کر دے، ایسا ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ سوچنا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا دے دے، صحیح ہے، لیکن میں ایک پتھر کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤں اور کہا مجھے شفا دے، مجھے شفا دے، مجھے شفا دے، تو یہ کیا؟ یہ شرک ہے سیدھا سیدھا۔ تو سبب کے تحت کسی سے مانگنا، آواز دینا، پکارنا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ سبب سے اوپر وہاں تاغہ کیسے بچائیں گے بتاؤ؟ میں کیا بولوں؟ آپ بولیں گے یار اتنی سی بات کو آپ شرک بولتے ہیں۔ بچوں کی حفاظت کے لیے صلیب کے نشان بناتے ہیں ان کے سینے اور پیروں پر، لیفٹ پیر کے پیچھے یوں ایک لمبا کالا ایک آڑا، تینوں پر ان کے چیسٹ، کیا ہے یہ؟ ابھی تو میں بہت چھوٹے ایگزامپل لے رہا ہوں، ابھی تو میں بڑوں کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ یہ معاملے میں جب لوگوں کو بولے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لوگ ایسا دل سے تلمل کر کے بولتے یہ کیا ہے میاں، تم تو پیچھے پڑ کے جینے دیتے نہیں دیتے ہم کو، دنیا ہے نہیں ہے، یہ کیا تم نے لگا دیا؟ میں بہت خوبصورت دکھ رہا ہوں آج، تو لہٰذا میں ایک ٹیکا لگا لیتا ہوں تاکہ حفاظت۔ دیکھیے ٹیکے لگانا خوبصورتی کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لال پیلے کالے ہرے ادے نیلے عورتیں کیا کیا لگا لیتی خوبصورت دکھنے کے لیے میک اپ کی شکل میں، لیکن یہاں نیت دیکھیے آپ، انٹینشن، حفاظت۔ کوئی عورت نے لپسٹک لگائی یہ سوچ کے لگاتی کہ اس سے حفاظت ہوں گی میری، نہیں لگاتی، سمپل بیوٹیفیکیشن کے لیے لگاتی۔ میں جانتا ہوں بھووں کو پتہ نہیں کیا ادے کالے آج کل کیا کیا کر لے رہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ سب کر لے، انٹینشن کیا ہے؟ خوبصورتی۔ لیکن یہاں وہ کالے ٹیکے کے پیچھے انٹینٹ کیا ہے؟ آپ وہ سوچیے، انٹینٹ نیت حفاظت۔ یہاں آپ نے پرابلم کیا، اس کالے ٹیکے میں کوئی صفت نہیں حفاظت۔ ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں یہ کاجل لگانے سے تیز دھوپ میں آنکھوں کی حفاظت ہوتی، لاجیکل ہے، ریزن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں صفت رکھی ہے اس کے اندر، اسی لیے آپ بھی جب تیز دھوپ ہوتی تو آنکھوں کو بند کرتے، کیا ہوتا ہے؟ پلکوں کے بال آمنے سامنے آنے سے تھوڑا کالا ہونے سے آپ کو تھوڑا کلیئر دکھتا ہے، تو عرب لوگ کیا ہے کاجل لگاتے تھے یا سرما لگاتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی اچھی ہوتی ہے آنکھوں کی، تیز دھوپ میں اچھا، گوگل نہیں تھے نا اس زمانے میں، تو گوگل کا الٹرنیٹ تھا وہ، آج بھی کچھ لوگ دھوپ میں رہتے ہیں گوگل نہیں ہے تو سرما یا کاجل لگائی دیکھیے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس سے۔ تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے اس میں ریزن ہے، لیکن ریزن لیس جس کو یہ ٹیکا ہے یہاں کیسے حفاظت کر سکتا؟ مجھے لاجیکل سمجھ نہیں رہا۔ آپ نے اتنی زیادہ لپسٹک لگا، اتنا لال یہاں کرا، وہ حفاظت نہیں کر لیکن وہ کالا کرتا، انٹینشن نیت بہت خطرناک۔ کیا کیا بولوں میں، چھوٹے سے میں شروع کروں گا تو میرا ایک پورا لیکچر ہے اس پہ، شرک کے 25 اقسام جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، آپ وہ دیکھیے، اس میں ہر چیز ایجوکیشن سے لے کر ہر چیز میں نے لیا کہاں کہاں شرک کر بیٹھتے ہیں، وقت نہیں، لیکن ایک مومن بندہ اللہ کا عباد الرحمن شرک سے بچتا ہے بھائی، وہ ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتا۔ اب یہاں خاص طور سے شرک میں پکارنا کسی کو اللہ کے علاوہ، آج ہم نے اللہ کے علاوہ کتنوں کو پکارنا شروع کر دیا، میں کیا بولوں، کس کس کو پکار رہے ہیں میں کیا بولوں، نام لیے تو لوگ بہت برا لگتا، اور کیا ہے میڈیا کا دور ہے، چیزیں وائرل ہو جاتی جبھی، میں وہ نہیں کہہ، لیکن آپ سوچو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ وہ چیزیں جو پکارو اللہ کے اسماء الحسنی سے پکارو اس کو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کسی کو مت پکارو مدد کے لیے، وہ صرف اللہ ہے جو سنتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یدعونا کا لفظ ہے، پکارتے نہیں ہیں، آواز نہیں دیتے ہیں کبھی، یہ بات عباد الرحمن کی خاص ہے، یاد رکھیے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے اس کے کرنے سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی، اتنا میں سمجھتا ہوں کافی سمجھنے کے لیے۔ ساتویں نقطہ یاد رکھیے، ناحق قتل نہیں کرتے عباد الرحمن۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 68 میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے ہو۔ ناحق سے مراد حق کے ساتھ ہلاک کرنا ہے نا، سزا کے طور پہ لوگوں کو جو مارا جاتا ہے وہ ایک الگ حق ہے وہ، لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا، جس نے ایک جان کو قتل کر لیا بنا کسی وجوہات کے، اس کا گناہ ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو اسلام میں ناحق کسی کو قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے بندے کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے۔ آپ بولیں گے یار قتل کرنا کو عام بات تھوڑی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ جیسے جیسے مقامات میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ان کا معمول ہے، ان کی عزتوں سے کھیلنا، ان کی زندگیوں سے، اور جو جتنا بڑا آج مقام پہ جا کے بیٹھا ہے اتنے زیادہ اس نے اپنے نیچے لوگوں کو دبایا اور تکلیف دیا ہے۔ اور قتل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جار فزیکلی کسی کو مارے، قتل یہ بھی ہے کہ آپ اس کو مارنے کے لیے پیسہ دے۔ قانوناً بھی کیا ہے، کوئی آدمی پکڑا گیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، پکڑ کے اس سے کیا پوچھتے کس نے تے کو بھیجا قتل کے لیے، چونکہ معلوم اس سے قتل نہیں کر سکتا چونکہ وہ پیسے دیا ہوا ہے، پیڈ کلر ہے وہ۔ شریعت میں بھی یہی ہے نا بھائی، میں وہاں مقام میں جا رہا، انہیں وہ آگے آ رہا، اڑا دو اس کو، ایکسیڈنٹ کر دو، ٹائر پھاڑ دو اس کا، فلاں کر دو، میرا کوئی ہاتھ نہیں، میں نے تو خالی ٹائر اس کا پھاڑا بولا، میں تو تھا بھی نہیں اس کے اندر، تو میں تو نہیں نا، وہ آدمی تھا، آپ نے اس کا قتل کروایا۔ یہ بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔
تو مومن بندے اللہ کے، اور خون یاد رکھیے کہ ایسی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا حساب اللہ کے معاملوں میں نماز کا ہوں گا، اور سب سے پہلا حساب بندوں کے معاملے میں خون کا ہوں گا، قتل کا ہوں گا۔ بڑا خطرناک چیز ہے، لیکن یہ معمولی ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے بڑے بڑے قتل ہوتے ہوئے دیکھے، اللہ حفاظت کرے قوم کی، لیکن قتل عام ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اب تو حال یہ ہے کہ دین کے نام پر قتل ہو رہے ہیں، لوگ دین کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے۔ مسجد میں کوئی گھستا ہے اور ہرلے سے جو ہے فلاں مسلک اور اپوزٹ مسلک اپوزٹ جماعت کے لوگوں کو 100-200 کو اڑا کے نکل جاتا ہے، خود جاتا ہے، خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو بھی لے کے مرتا ہے، یہ کامن ہو چکا۔ تو قتل نہیں کرتے عباد الرحمان۔ 8ویں صفت عباد الرحمان کی کیا سنیے؟ وہ یہ ہے زنا نہیں کرتے ہیں۔ وہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 میں اللہ نے فرمایا کہ اور زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اور اس بات کو سمجھنا، اس بات کو سکھانا بچوں کو، اس بات پر کمیونٹی کا عمل کرنا آج وقت کی ضرورت ہے۔ آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 15 سال پہلے یا 13 سال پہلے جب ریکارڈنگ ہماری شروع ہوئی تھی لیکچرز کی، میں نے ایسے ٹاپک سے بہت ساری باتیں کی تھی۔ لوگ جب مذاق بھی اڑاتے تھے، اس کو ہوشیاری بھی بولتے تھے، اس کو بولتے تھے ویوز لانے کا طریقہ ہے، جب تو خیر یوٹیوب وغیرہ اتنا پاپولر نہیں تھا، بٹ لیکن جیسا زیادہ لوگ سنیں آپ کو، اس لیے آپ ایسے مرچ مسالے والے ٹاپک لیتے ہیں۔ لیکن آج والدین خون کے آنسو روتے ہیں ان مسائل کو بچوں کو نہیں سمجھانے، خود نہیں سمجھنے اور کمیونٹی کا عمل نہیں کرنے سے۔ حالات تو اس طرح سے ہے کہ لوگ شادی کرتے اور سیکنڈ ڈے بولتے کہ ہمارے بیوی پہلے سے ریلیشن میں تھے، بولتے ریلیشن لفظ اتنا اچھا ہے، تعلقات میں ریلیشن میں تھے، پہلے سے ریلیشن بولے تو سب کچھ کر لیے تھے انہوں نے، ریلیشن میں تھے، اب معلوم ہو رہا شادی کے بعد اب کیا کرنا۔ کمیونٹی قومی سطح پر ہم اس لیول پر آ کر بیٹھے ہوئے، رشتے آ رہے جا رہے ہیں تو لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے پوچھ لے رہے کتنے پہلے افیئرس تھے، افیئرس کے اندر لمٹ آف افیئرس کیا تھی، وہ ساری باتیں پہلے ڈسکس۔ انہوں بول رہے میرے 2 تھے، انہوں بول رہے میرے 3 تھے، انہوں بول رہا میرا نہیں تھا تو انہیں بول رہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تمہارا۔ آپ سمجھے کارپوریٹ لیول پہ جو لڑکیاں کام کرتی ہے وہ میری بات کو بہت اچھے سمجھ سکتی۔ مسلم لیڈی جو کام کرتی ہے اور با حیا ہے، با پردہ ہے، عفت اور پاک دامنی کو اپنے بچائے ہوئے ہیں، موڈیسٹی اور ڈگنیٹی کو، ان سے یہ سوالات ہوتے ہیں۔ بھائی کارپوریٹ لیڈی ہے، انجینئرنگ کی ہوئی ہے، MBA کی ہوئی ہے، فلاں کمپنی میں CEO پوزیشن پہ، رشتہ آ رہا ہے، ایج بھی 23-24 بہت زیادہ نہیں ہے، رشتہ آ رہا ہے تو سامنے والا لڑکا پوچھتا ہے کہ کتنے افیئرس تھے، کتنوں کے ساتھ سیکسول ریلیشن شپ تھے۔ اگر وہ نہیں بول رہے تو بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بولے پھر میں شادی نہیں کر سکتا جھوٹی عورت سے، سمجھے بات؟ کیونکہ وہ کلچر میں یہ چیز کامن ہے، اب تم نہیں کرے یہ انکام ہو ہی نہیں سکتا، اٹس ہائیلی امپاسبل، یاد چھوڑ۔ تو زنا اتنا عام ہو چکا ہے، تو لوگ جب سمجھتے تھے میں مذاق کر رہا ہوں، میں یہ سب چاہتا ہوں، لیکن آج دنیا نے آنکھیں سب کی کھل گئی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا علامہ تھا، میں بہت بڑا دانشور تھا، نہیں، جو حالات ہم دیکھ رہے تھے اس سے ہم کو اندازہ تھا یہ سب فیوچر میں اور بڑھیں گے۔ دیکھیے برائی تو اور بڑھنے والی ہے قیامت تک، ہے نا، کم نہیں ہوں گی۔ اب یہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر، اس کے بعد کا پھر ڈیگریڈیشن جو چالو ہوگا تو قیامت تک صرف ڈیگریڈ ہوتے رہیں گے ہم لوگ، آپ کو سنبھالنا ہے ہم کو، لیکن پھر بھی ڈیگریڈیشن کی تو پوری کمیونٹی اتنی 150 سے 200 کروڑ کی آبادی ہے، برائیاں تو زیادہ آ رہی بنسبت اچھائیوں کی۔ زنا جس کو کہیں گے سیکس آؤٹ آف ویڈلاک، شادی کے بعد جو عمل انسان کرتا ہے اپنے میاں بیوی، وہ عمل کو بغیر شادی کے کرنا، اور وہ عمل جس عمل سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اگر سمجھنا اور ڈیپتھ میں سمجھنا ہے تو آپ سمجھے، وہ کامن ہو چکا، اتنا کامن ہو چکا ہے کہ آج فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ مطلب تعجب یہ ہے کہ برائی ایک زمانہ تھا، آپ کو اچھے سے یاد ہوگا، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا پیرالائز، ہاتھ کو پیرالیسس ہو گیا، عورت ہے لیکن پیرالیسس ہو گیا، وہ پارکنسن ڈیزیز ہے، پورے ہاتھ پیر ہلتے ہیں، لیکن برقعہ نہیں اترتا تھا۔ آپ نے ایسی عورتوں کو دیکھے نا، بوڑھی عورتیں یوں 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 کر کے چل رہی ہے، آپ بول رہے ہیں اما نے کہہ کو برقعہ پہن لیے ہوں گے، یہ تو چادر بھی ڈالے تو چلتا ہے، یہ عمر میں تو کچھ بھی نہیں کرے ہوئے، تو قرآن میں اجازت ملی نا، لیکن وہ برابر ویسی رہتے تھے، ہم نے تو ایسی دیکھے۔ کچھ لوگوں کو، ہمارے خاندان کے بڑوں کو تو شاید چھوٹے تھے، بچے تھے، تو جب وہ مرے تو کفن میں دیکھے ان کی چہرے کیسے دکھتے تھے اور بال کھلے کیسے تھے، مطلب اتنا وہ گھر میں رہتے اسکارف باندھتے تھے، کپڑا ایک دم ٹائٹ چپکا کے پیچھے، وہ ایسا دیکھے ہم نے۔ باہر نکلے تو برقعے کے علاوہ کبھی دیکھے نہیں، اسکارف کے علاوہ کبھی دیکھ لے تو ہم کو خود تعجب ہوتا تھا، یہ کون ہے، ارے یہ وہ ہے، انہیں پہچانے نہیں، بغیر اسکارف کے پہلی بار دیکھے لائف میں۔ یہ تو میں مردوں کا بھی حال یہ تھا بھائی کہ بغیر ٹوپی، بغیر امامہ کے، بغیر کیپ کے، آپ نے کسی بڑے کو نہیں، گھر میں جب رات میں جاتے تھے تو ٹوپی اتار کے رکھے تو پتہ چلتا تھا ان کے سر پہ بال نہیں ہے، بال ہے تو کالے کالے ہیں پورے، اب تک اپن تو سفید سمجھتے تھے، لیکن اندر کے بال ارے یار کبھی دیکھے نہیں اپنے ایسی حالت میں، یا کبھی ناکے نکلے تو دیکھنے کو ملتا تھا۔ گھر کے بڑے مردوں کا بھی یہ حال تھا، آپ کو یاد ہوگا، ٹوپی، امامہ، کپڑا، رومال، توال، کچھ تو ہی باندھتے تھے، کچھ تو یوں، کبھی آپ اس کے بغیر ان کو دیکھے نہیں۔ حیا اس کو بولتے، ماڈسٹی کا لیول اتنا ہائی تھا، پردے کا معاملہ اتنا زبردست تھا، آپ سمجھ رہے، یہی حالت، بہت ریئر ایسے کیسز ہوتے، اور آج کیا حالت ہے آپ دیکھیے۔ زنا کیوں نہیں عام ہوگا؟ چونکہ برائیاں اتنی عام ہو گئی، جسم دکھانا اتنا عام ہو چکا، ہر چیز میں لوگ جو ہے اس کو ماڈسٹ، کو کیا زندگی جینے کا فیشن ٹرینڈ، لائف سٹائل، کیا بولوں میں اس کو، یہ سمجھا جاتا ہے۔
اگر کوئی بچی کو برقعے مطلب پردے میں رکھے اسکارف میں رکھے چھوٹی بچی کو تو ہر آدمی سیکنڈ کوشچن کرے گا بڈھا بنا دی بڈھا بنا دی بڈھا بنا دی بچے بڈھا بنا دی بچی کو بڈھی بنا دی. رشتے کیسے آئیں گے تمہارے بچوں کو؟ میں نہیں سمجھتا اچھے لوگوں کو رشتے ایسے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو بتائے تو رشتے آئیں گے. اللہ رب العزت دینے والا, نہیں دیں گے چلیں گے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ یہ سمجھتے کہ ایسا کریں گے تو پھر تو آپ ریم پہ چلانا شروع کر دو بچوں کو, اپنے رشتے والے بیٹھے رہیں گے, جس کو ٹک کرنا سلیکشن ہو جائے گا, گریڈ جس کے زیادہ ہوں گے اس کی شادی جلدی ہو جائیں گی. مطلب کہاں جا رہے ہیں یار, کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ لیکن ایک ٹرینڈ ہے, کیا کریں گے آپ سمجھ رہے؟ تو زنا بہت ڈینجر چیز ہے. دیکھیے شریعت نے جن چیزوں کا تحفظ چاہا ہے تو بولتے مقاصد الشریعہ, کبھی آپ پڑھی فقہ کے اندر, شریعت کے مقصد ہوتے ہیں احکامات دینے کے. سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے دین کی حفاظت ہو, سمجھے آپ, دین کی حفاظت کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے احکام دیے جاتے ہیں. اسی طرح نسل کی حفاظت کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں, عقل کی حفاظت کے لیے احکامات. تو 5 سے 6 مقاصد شریعہ کے, جس کے اندر ایک مقصد ہے جو ہے جان مال اور عزت کے اندر نسل کی حفاظت ضروری ہے. اسی لیے زنا حرام ہے, چونکہ زنا میں نسلیں بدل جاتی ہے, جنریشن چینج ہو جاتی ہے, جس سے پردے کے مسائل, وراثت کی مسائل اور کئی مسائل ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور آج کی جدید دور میں دنیا کیا بولتی معلوم, خالی سپرم ادھر سے ادھر چل جا رہا, اور کیا ہو رہا, نطفہ بولتے اس کو عربی میں, ادھر کا ادھر چل جا رہا. تمہارے دھرم نے تو دین نے تو اتنا بڑا ہوا بنا دیا اس کو, سمپل ادھر کا. دیکھیے وہ نطفہ جو کمال دکھاتا ہے, نسلیں اس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے, جنریشن. یہ کون ہو چکا سائنٹیفک ایج ہے نا, تو بچوں کروموزوم سپرم یہ ایگ اووری سب پتا ہے, ٹھیک ہے نا. بچے کیا بول رہے ہیں, ارے کیا سپرم خالی اس میں کیا اس مسئلہ ہے, لیکن وہ سپرم کوڈنگ رکھتا ہے, آپ کی پوری زندگی ہے اس کے اندر, اور وہ اسی جگہ جانا چاہیے جہاں اس کا حق ہے جانے کا. وہ ادھر سے ادھر جا نہیں سکتا. چیز کو سمجھو آپ, کیونکہ سائنٹیفک اس میں بہت آج کل پروگرام ڈرامے بھی ایسے آ رہے, سے بتایا جا رہا کیا ہوتا ہے, صرف ادھر کے سپرم سے ادھر چل جا رہے, اتنا تم ہوا بنا دے رہے, سمپل اتنا ہے. اینیملس کو دیکھو کیسے زندگی جی رہے, تم بھی اینیمل ہو قسم کی, تو اینیمل کی لائف جو جب دل بولا سیکس کر لو, جب دل بولا کسی سے بھی کر لو, جب دل بولا کچھ بھی کر لو. زندگی تو ایسے ہی سی جاتی, شادی بیاہ وغیرہ تو سب یہ پرانے زمانے کے مذاہب نے بنا دیا. اب یہ سب چیزوں کو توڑنے کا وقت ہے. اب تو فلمیں بھی آنا چالو گے اسی قسم, سارا ٹرینڈ ویسے چل رہا ہے. آپ دیکھیے پوری دنیا اس میں لگی, اور مسلمان بھی چونکہ اکثر تعلیم وہیں سے لیتا ہے, ہم نے بھی وہ تعلیم لے لی. بڑے شہروں میں جائیں جہاں مسلمان آبادی کثرت سے, یہ برائیاں ہم ہو چکی. جنا کہ ہر دروازے کو شریعت نے بند کیا. زنا بہت سنگین جرم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سے ہم کو بچنا ہے. باقی کیا وہ سائنٹیفک وہ سب چھوڑو, اللہ نے حکم دے دیا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا, بس اتنا سمپل ہے. ریزن لاجک وغیرہ سب بعد میں ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ. پھر ابھی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بول دیا ہیلمٹ پہننا ہے تو پہننا ہے, کیوں کیا میرے پاس پیسے نہیں, وہ سب سیکنڈری کیس ہے, ہم مان لیتے ہیں اس حکم. تو ایسا بس ابھی اللہ کا حکم بس مان لو, بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. لاجیکل ریزن بھی ہے اس کے پیچھے, سائنٹیفک بیسس بھی, یہاں پر ساری چیزیں سمجھو اس چیز. بہرحال 9ویں چیز یاد رکھیے, عباد الرحمن کی یاد رکھیے, وہ یہ ہے یاد رکھیے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 72 میں, اللہ نے فرمایا ہے والذین لا یشهدون الزور, اللہ فرماتا ہے زور, اللہ فرماتا ہے کہتا ہے, اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. عباد الرحمن جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. تو جھوٹی گواہی کا صرف معنی یہ نہیں کہ آپ جا کے کسی کورٹ آف لا میں یہ کہیں میں حلف لیتا ہوں, قسم کھاتا ہوں, ایسا 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 نہیں. جھوٹی گواہی صرف یہ نہیں, جھوٹی گواہی یہ کہ آپ زندگی کے چھوٹے سے لے کر بڑے معاملات کے اندر جھوٹی چیزوں پر گواہ نہیں بنتے ہیں. جھوٹی گواہی آج کل عام ہو چکی ہے. میں یہاں نہیں تھا, میرے شوہر کو بتانا ہے, تو بہن تو میرا ساتھ دے, تو سالی صاحبہ بول رہی ہے میں گواہ ہوں اس کے لیے, وہ نہیں تھے وہاں. شوہر نے بولا وہاں نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, امی کے پاس زیادہ نہیں رکنا, فلاں نہیں کرنا, پڑوسی کے پاس مت جاؤ. بہن گواہ بن گئی جھٹکے میں, انہوں نہیں آئے تھے. پڑوسی گواہ بن گیا جھٹکے میں, جھوٹ کیا تھا, انہوں نہیں تھے. ایکسیڈنٹ ہوا, میرے بچے نے دوسروں کا ایکسیڈنٹ کر دیا, ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے, لیکن میں گواہی جھوٹی نہیں دے سکتا اس کے لیے. فوراً ٹال دیا, نہیں میں نے خود دیکھا, میرا بچہ کر ہی نہیں سکتا ایسا, انہیں تھا ہی نہیں. بعد میں لا کے گوشے بکی سب دے, تیرے وجہ سے میرے کو کرنا پڑے گا. ہاں تو جھوٹی گواہی دے دی نا آپ نے, آپ تو حقیقی گواہی دینا تھی, ہاں اس سے غلطی ہوئی, میں اسے کمپنسیشن کے لیے ریڈی ہوں. بعد میں تو گالی دے رہے اس کو کہ تیرے وجہ سے ہی ہوا, لیکن وہاں آپ نے جھوٹی گواہی دی, جس سے بچے کو ایک ہمت اور افزائی ہوئی کہ اپن کر سکتے ایسا, آپ جھوٹی گواہی دے دیں. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. ایک بار جو ہے گارڈن جانا ہوا, تو وہاں کیا ہوتا, بچوں کے ٹکٹ ہوتے ہیں. تو وہاں ہے کہ بچے 5 سال سے نیچے تو ٹکٹ نہیں ہے. تو میرے 10 سال کے بچے کو میں چھوٹا ہے تو 5 سال کا بتا کے لے چل جاتے, سمجھے نا. تو ایک بار ٹکٹ لیا, وہاں ٹکٹ کاؤنٹر پہ گئے تو 4 ٹکٹ اور 5 لوگ. بولے ارے بچوں کا آپ نے بولے یہاں کون اس کو چیک کر رہا, کون دیکھنے والا, بچے کی ایج کو کارڈ وغیرہ کچھ نہیں مانگتے نا. میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگ بچوں کی ایج وغیرہ نہیں چیک کرتے, لیکن میرے بچوں کو ان کی ایج معلوم ہے نا. تو میں جھوٹ بول رہا ہوں, ان کو جو ہی سمجھ میں آ جائیں گے نا. اگر میں ٹکٹ نہیں دوں گا, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں معلوم میرے بچوں کی ایج 5 سال سے اوپر ہے, لیکن وہ بچہ میرا جانتا ہے اس کی ایج 5 سے اوپر ہے, وہ جھوٹ کی تعلیم لیں گا میرے ٹکٹ نہیں لینے سے, تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا نا, اس کے لینا ہی پڑیں گا مجھے. آپ سمجھے؟ تو گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی کی بڑی قسمیں ہوتی, یاد رکھیے, وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. 10واں پوائنٹ یاد رکھیے عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کا یہ ہے, وہ ہے لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. لغویات سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا,
اللہ فرماتا کہتا ہے اور کسی لغو چیز پر گزر ہوتا ہے تو شریف آدمیوں کی طرح سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. لغو سمجھتے ہیں آپ؟ ایسی کوئی بات یا کام جس کا دین اور دنیا کوئی فائدہ نہ ہو تو بولتے لغو. تو جب لغو پہ سے گزر ہوتا ہے، بیکار سی چیز پہ گزر ہوتا ہے، فالتو چیز سے گزر ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اکرام کے ساتھ شریف آدمیوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں وہاں سے. کیونکہ اگر انسان کو خود ڈر ہوتا ہے کچھ بولیں گا تو خود انگیج ہو جائیں گا، انوالو ہو جائیں گے، تو نکل جانا شرافت سے یہ بھی کافی ہوتا ہے. تو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، لغویات سے منہ موڑتے ہیں. کئی بار صفت مومنوں کی آ چکی ہے، سورہ مومنون کو پڑھیے آپ. یہاں بھی کہا جا رہا ہے لغویات سے گزرتے ہیں تو اکرام کے ساتھ شریف آدمی کے جیسا نکل جاتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. لغویات فالتو چیزیں. اور آج لغویات کا ہمارا کیا حال ہے میں آپ کو کیا بولوں. مسلمان سماج میں سب سے زیادہ لغویات کے اڈے بنے ہوئے ہیں، چائے کی دکانوں کی شکل میں، پان کی ٹپریوں کی شکل میں. اور چائے کی دکانیں اور پان کی ٹپریوں کا چلن صرف دو کمیونٹی وہاں پر زیادہ ہے، ایک ہمارے دلت بھائیوں اور ایک مسلمانوں. یہ دو کمیونٹی میں آپ کو ملیں گے، لیکن پیسہ تو ہمارے پاس ہے، یہ بات تو طے، خرچ کرنے کا پاور ہمارے پاس ہے. آپ دیکھیں جتنے اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ، جتنے اچھے اچھے تعلیمی ادارے ہیں، سب وہ سڑک کے اس پار بن گئے ہیں. اور جتنے لغویات کے اڈے ہیں سب سڑک کے اس پار ہمارے محلے میں. اچھی اچھی ہوٹلیں کا ہے میاں بھائی کے پاس. چائے کی الگ الگ قسمیں، کیا کیا چسکے لے رہے ہیں آپ چائے کے. 25 کلومیٹر جا کے صرف چائے پی کے آ رہے ہیں آپ. صرف چائے نہیں، میرے کو لگ رہا ہے کہ آئس کریم کھا رہے، کریم پی لے رہے، چائے نہیں ہو، جوس پی رہے چائے کے نام پہ. آپ ایسے کورسز بتاؤ میرے کو. ہمارے اپنے پاس انجینئرنگ میں خالی میکینیکل 50 فیلڈ آ گئے. ہم نے ایک انجینئرنگ کالج لڑکا نہیں ہے آپ کے پاس، ایک میڈیکل کالج آپ لا نہیں سکے آج تک. پیسوں کی کمی بتا کر آپ اپنے آپ کو ذلیل مت کیجیے اللہ کے سامنے. شعور کی کمی بول سکتے آپ. تو ہوٹلیں کھول دیا میرے بھائی نے، چائے کے 50 فلیور لے کے آ گئے، مل کے چائے، گھس کے چائے، نچوڑ کے چائے، ڈبا کے چائے، چائے کے اندر چائے ہے نا، چائے کی الگ الگ قسمیں. پان کی قسمیں آپ دیکھیے، آگ لگا کے کھا رہے پان. ٹو مچ ہو گیا نا یار، ٹو مچ بولو، ٹو مچ. 50 مسالے ڈالتے بولے ہم یہ پان ہاں ہوتی یار. پان ہے کھا سکتے، حلال ہے، کھا لو نا لے کر. 50 مسالے، 50 کلومیٹر ٹریول کر کے کھانے کے 50 اوقات، آگ لگا کر جلا کر کھانے سے پہلے کھانے کیا لگائی. یہ سب لغویات. کمیونٹی اپنا ٹارگٹ بھول گئی، قوم اپنا مقصد حیات بھول گئی، لہٰذا یہی سب ان کو لگا مقاصد میں سے جینے کی. عورتوں کو دیکھ لیجیے، فکر کا محور سمجھ، فکر جو ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے، فکر کا محور کیا ہے، مطلب جو جس کو بولیں گے بیس، جس کے اوپر ساری چیزیں چلتی ہیں. کیا ہے وہ؟ کام والی آ جائے نہیں، صفائی گھر کی برابر ہو رہی نہیں، بہو کام اپنا برابر کر رہی نہیں، جھاڑو میں اتنے موٹے موٹے 3 ٹنکے ملے پوری صفائی کے بعد، مطلب پورا سپریم کورٹ، مطلب پورا ایسا حکومت ہلنے جیسا کچھ ہو گیا ہو. گندگی ملی گھر میں، کام والی یہ کر رہی، آج یہ پہن کے آئی تھی، اس نے یہ کھائی تھی، اپن یہ کریں گے. شادی کی پلاننگ، یہ 2 سال بعد شادی ہونے والی اپنے گھر میں ان کے بچے کی، تو ابھی سے اپنے کو تیاری کرنا ہے، یہ بارڈر ڈال دو، 1 مہینہ اس کو لگے گا فلاں. یہ سب پلاننگ چل رہی. عید آ رہی تو آپ دیکھیے مسالے کب سے اسپیشل ڈیز میں لا کے اسپیشل طریقے سے سکھا کے اسپیشل طریقے سے تل کے بھون کے بنا جا رہے. کوئی ایسی پلاننگ بچوں کی تربیت کی، اس کو عربی برابر نہیں، اس کے مخارج صحیح نہیں نکل رہے، اس کو یہاں تربیت کو ڈال دیں گے تو وہ فلاں، اس کی اس چیز میں کمزوری آ رہی ہے، اس کا فلاں مسئلہ ہے، اس نے حرام چیز کو حلال سمجھ جاتا ہے، اس کو تعلیم کے لیے ڈالو. فلاں نے یہ غلطی کر لیا تھا، وہ لوگ لڑ رہے طلاق نہ ہو جائے، اس کا مسئلہ حل کرنے جائیں گے اپن. پر یہ کوئی سوچ نہیں. کمیونٹی صرف فالتو کاموں میں. آپ دیکھیے صبح سے شام تک کبھی کبھار صرف باتوں کو میں سنتا ہوں، لوگوں کی لگتا ہے کہاں جا رہے ہیں، ایم بول گئے. ٹارگیٹ کچھ تو بھی اپنے ہدف بولتے ہیں نا، اس کو ٹارگیٹ غلط سیٹ کر لیا اپن، بہت ہی غلط سیٹ کر لیا. میں تھوڑا بہت چوک ہونا سمجھ میں آتا، ڈیویشن ٹو مچ. آپ دیکھیے دن بھر کی باتوں کا آپ کا بیس کیا ہے. ایسی فکر لے کبھی 2 میاں بھی بیٹھے کہ آج بچے نے حرام کام کر کے آ گیا، اپن اس کو کیسے صحیح کریں گے. چاندو جی سب کر رہے ہیں، کون سی نعمت کر بڑا جا، خالی ادھر مت کر ادھر کر، جا کے یہ محلے مت کر وہ محلے میں کر، کچھ بھی آرام چوری کر کے آ گیا، کچھ بھی کر لیا. کوئی نہیں، بچے بڑے ہو رہے اپنے کو کیا کچھ نہیں. تو ہم نے ہوٹلیں کھولی، ہم نے چائے کے وہ کھولے، ہم نے پارلرز کھولے، ہم نے شاورمے کھولے، ہم نے کیا ڈونر کھا رہے، اور ہم نام بدل بدل کے ایک ہی چیز کو 50 بار کھا رہے. ہر دکان پہ جانا فرض ہے ہمارے لیے. لیکن ایسے انسٹیٹیوٹ، سائنس کے انسٹیٹیوٹ، فارماسیوٹیکلس کے انسٹیٹیوٹ، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، مینجمنٹ کے انسٹیٹیوٹ، اکنامکس اور فائنانس کے انسٹیٹیوٹ کہاں ہے ہمارے پاس. اتنا بڑا مہاراڑا ریجن ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس کا مہاراشٹر میں سمجھو اورنگ آباد کا ایک سمجھو کیپٹل ہے. ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس، انسٹیٹیوٹ کے نام پر. نہیں ماموں سے نکٹے ماموں صحیح ہونا تو چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو عزت باقی ہے بھائی. لیکن آپ دیکھیے لوگوں نے کتنی محنت کی. ڈاکٹر امبیڈکر کو لے لیجیے، یہاں اورنگ آباد میں تھے، آخر وقت میں کتنی محنت کی. ایک یونیورسٹی لے کر آ گئے 100 ایکڑ کی زمین، 2 ایکڑ 300 ایکڑ کی زمین پر، جو کہ پہلے مہاراڑا یونیورسٹی تھا، اس کا نام چینج کیا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مہاراڑا یونیورسٹی کیا گیا. بھائی کیا نا. پی ایس کالج لایا انہوں نے، پیپلز ایجوکیشن سوسائٹی کو اسٹیبلش کیا یہاں بامبے میں ایک برانچ، اورنگ آباد میں ایک برانچ کے تحت انجینئرنگ کالج لایا، اور کیا کچھ نہیں، آرٹس کالج لایا اس زمانے میں، لا کالج لایا انہوں نے. کی نا بھائی محنت. کس کمیونٹی سے اٹھ کے آ رہا ہے آپ یہ دیکھیے، جن کو پڑھنے کا حق نہیں دیا گیا، اور جس زمانے میں یہ کام کیا ان کو اس چیز کا حق بھی نہیں تھا. یہ ہوتا ہدف، تھنکنگ. جب آدمی نکلا اس فارم سے تو اس کے پاس ایک ایم ہے کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے، اور اس نے کیا کوشش.
آپ نے کیا کیا؟ آپ صرف یہ بولتے رہے کہ ہم نظام کی فلاں اولاد سے ہے، نظام سے یہ تعلق ہے، ہمارے پاس نظام، آگے کھاتے تھے، یہاں پیتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، اسی میں سے لگے ہوئے کیا ہے کیا آپ کے پاس؟ یہ سب حال ہے، یاد رکھیے، پورا حال ہی، ہر جگہ کا حال ہی۔ تو لغویات جس کو بولتے ہیں نا، بس فالتو کاموں کے لیے بہت ٹائم ہے۔ مومن کی صفت یہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمان کی، کہ جب لغو سے گزرتے ہیں نا، شریف آدمی ایسا نکل جاتے ہیں، بس ایسے ہی رہنا چاہیے، لغویات نہیں بھائی، کام کی بات کرو۔ اب آپ تو یہ بولنا چاہ رہے فیصلہ بات ہی نہیں کرنا، بتا نہیں، میں وہ نہیں بول رہا ہوں، بات کیجیے آپ، یہاں کیا چل رہا بات کیجیے، وہاں نئی دکان کھولی بولنے میں نہیں، فائدہ کیا اس نئی دکان کی خبر دے کے مجھے کچھ بتائیے اس کے بارے میں، کہ وہاں ایک نئی دکان کھولی، ڈسکاؤنٹ بہت اچھا ہے، تو چلو ایک مومنوں کا حلال مال بچیں گے نا، تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا، وہاں دکان کھولی، یہاں دکان کھولی، چل جا کے آئیں گے، کیا کچھ آتا ہے دکان میں، تجھے کچھ لینا بھی نہیں، کہاں کا جا رہا، بس اتنا مطلب خالی رکامہ ہے کہ ہر بازار کھول رہا تو ہم کو جانے کو ٹائم ہے اس کے لیے۔ کبھی ایسا شغف سے مسجدوں گئے نہیں، مسجد بنے ذرا دیکھ کے آتے، چلو 2 رکعت پڑھ کے آئیں، کیا آتے دیکھ کے بہت اچھی مسجد بنی، بتا رہے چلو وہاں بنی، ذرا ان کا وہ لوگ موٹیویٹ کرتے، اتنے غریب لوگوں نے ایک مسجد بنا لی، چلو وہاں جائے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مال کھولنے تو کن ہے، خام و خواہ خالی گھوم کے آ رہے ہیں، کپڑے اچھے پہن کے ایک دم اتر وتر مار کے، ایک دم سینٹ پینٹ مار کے چلے، یہ بہت بہت ہمارے پاس وہ رہا، اور اتنا اس لغویات میں لگ گئے کہ اللہ رحم کرے۔ بہرحال 11ویں صفت جو عباد الرحمان کی یاد رکھیے، کلام اللہ پکا اثر لیتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے جنہیں اگر ان کے رب کی آیت سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے، اندھے اور بہرے نہیں بنتے، بلکہ جب سنائی جاتی ہے تو عمل کر لیتے ہیں۔ اندھے اور بہرے بننے کا مطلب یہ کہ سنائی گئی نہ دیکھا نہ سمجھا، آگے چلو، کیونکہ سنیں گا تو عمل کریں گا نا۔ اندھا دیکھ آدمی کبھی سنتا نہیں، لیکن دیکھ پڑھ بھی لیا تو سمجھ میں آ جاتا، اور کبھی پڑھا نہیں تو سنے آیا، تو دونوں چیزیں بند کر دی تو پھر نہیں ہوتا کچھ بھی۔ تو اللہ نے کہا بہرے اور اندھے نہیں بنتے، وہ جب آیت پڑھی گئی تو مطلب عمل میں لا دیتے۔ آج ہم پر آیت پڑھی جائے تو ہم بولتے یار خامخواہ پڑھ دیا آپ نے، ابھی وہ کام کر لیتا، اس کے بعد پڑھنا تھا، مطلب اب رکنا پڑے گا نا، معلوم ہوا تو عمل کرنا پڑتا، نہیں ہوا تو نہیں۔ اچھا معلوم بھی ہے لیکن ابھی کسی نے یاد نہیں دلایا تو کرتے رہو، یاد دلاؤ، ارے یاد دلا دیا، ایسا ہمارا حال۔ قرآن ان پر اثر کرتا، اللہ کا کلام ان پہ اثر کرتا، مطلب ان کی زندگیاں بدل جاتی۔ اور صحابہ کی زندگیوں میں ایسے کئی واقعات لا تعداد واقعات کہ قرآن نے ایسی زندگیاں بدلی، ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ کسی کو انتہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک غلام ایک صحابی کو دیا اور کہا اچھا انسان ہے، کا خیال رکھنا۔ تھوڑے دن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ پوچھتے تھے لوگوں کے بارے میں، کہا کیسا ہے تیرا غلام جو میں نے تجھے دیا تھا، تاکہ پوچھو، کیونکہ بڑا شریف تھا، نمازی تھا وہ غلام، کیسا ہے تیرا غلام؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا اچھا سلوک کرنا، تو کہا تھا، تو کر رہا ہے تو کہاں کیا، تو اب کیسا ہے؟ تو کہا مجھے نہیں پتا، میں نے اس کو اسی دن آزاد کر دیا۔ پھر اب اچھا سلوک کرنا، جب نبی تاکید کرے اور اگر میرے سے غلطی ہو جائے اس پہ اچھے سلوک میں تو میری پکڑ ہے، تو اسی دن اچھا سلوک آزاد۔ تو آپ نہیں معلوم کیسا ہے، کیونکہ میں نے اسی دن اس کو آزاد کر، کیونکہ آپ نے کہا اچھا سلوک کرنا، تو میں ڈر گیا کہ خطا نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو، تو اسی دن آزاد۔ تو نبی کی کلام کا یہ اثر تھا، قرآن کا ان پہ اثر ڈائریکٹ ہوتا تھا، ان کی لائف ڈائریکٹ چینج ہو رہی تھی۔ ہمارا یہ کہ سب سے پہلا مسئلہ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھنے کے بعد کوئی سمجھا دے تو ہم سب سے یہاں سے اٹھ کے بھاگ جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سنے آئیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، یہ سب چالیں ہم چلتے ہیں۔ تو قرآن ان پر اثر رکھتا ہے، یہ مومنوں کا جس کو ہم کہیں گے طرف ہے۔ تو آج ہم لوگ اللہ کے کلام کو چھوڑ چکے ہیں، موسیقی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اثر ہم پہ رکھتی ہے، میں سمجھتا ہوں قرآن کی تلاوت کے مقابلے ایک ٹک ٹاک ویڈیو ہم پہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ حالت یہ ہو گئی، کیا بولا میاں اس نے ٹک ٹاک ویڈیو میں، اپنے کو ایسیچ کرنے کا ہے، قرآن میں 10 بار وہ چیزیں اس کو کوئی اثر نہیں۔ حالات یہ ہو گئی کہ وہ دلچسپی نہیں رہی اللہ کے کلام۔ 12ویں صفت جو عباد الرحمان کی وہ یہ ہے، اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 میں اللہ کیا فرماتا ہے، غور سے سنیے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، کیا دعائیں سنیے، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اے میرے رب ہماری بیوی اور ہماری اولاد سے ہم کو ٹھنڈک نصیب کر آنکھوں کی، اور ہم کو متقیوں کا امام بنا، مطلب میں جب جاؤں اس دنیا سے تو ایک کمیونٹی، ایک نسل چھوڑ کے جاؤ جن کا میں لیڈر ہوں لیکن وہ متقی ہو۔ متقی کا امام مطلب ہم لیڈر ہے تو ہمارے بچے ہمارے تقوی پرہیزگار والے۔ دعا کیا ہے سنیے اب، کیا دعا ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطلب خود تو کامیابی کی طرف میں جا رہا ہوں، بیوی بچوں کی فکر ہے کہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس سے بڑا کامیاب انسان آج کے دور میں کون ہے جس کی بیوی اور بچوں کے شر سے وہ محفوظ ہے؟ میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں، میں بچوں کے خلاف نہیں، لیکن جب بیوی اور بچے مل جاتے ہیں، قرآن و سنت پہ نہیں ہوتے ہیں، تو اچھے اچھے مردوں کا بیڑا غرق کر دیتے۔ یہ بات تو آپ کو لکھنا پڑے گی، تو آپ پرسنلی اپنے اوپر مت لیجیے، اپنے بھائی کے ساتھ آپ کی بھابھی کیا کری اس سے بھی آپ لیجیے، میں جو بولنا چاہ رہا تو کیسا، اور ہم کو بول دیا ایسا، ہمیشہ ایسا نہیں، سینس ہے اس کے پیچھے کہ اچھے اچھے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس کے رشتے دار صرف بیوی اور بچے۔ تو آج اس سے ہم محفوظ نہیں، اور یہاں دعا کیا ہو رہی ہے، ہمارے بیوی بچوں، جس کے بیوی بچے اس کے لیے آئے آزمائش نہ بنے تو شکر ادا کر رہا،
جس کے بیوی بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے وہ تو وارہ نہیں آ رہا ہو گیا. اور دعا یہ کہ ہمارے متقیوں کا ہم کو لیڈر امام بنا، ہماری نسلوں کو تقوی پرہیزگار بنا. اگر ایسا کس کے ساتھ ہو جائے تو اس سے کامیاب انسان تو دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ اس کے بیوی بچے اس کی زندگی میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کی نسلیں تقوی کے اوپر ہو. اس سے بڑی کامیابی نہیں. نسلیں بولے تو اب میں دادا بن گیا سمجھ لیجیے، اللہ نے عمر دی 50 70 80 90 سال کی، تو اپنے بچوں کو بھی دیکھوں گا، ان کے بچوں کو بھی دیکھوں گا، ان کے بچوں کو بھی دیکھوں گا نا. 20-25 ایئرس میں بھی ایوریج شادیاں کی ہے تو 3rd 4th جنریشن سامنے رہتی. تو اگر سارے لوگ تقوی پہ ہو، بچے کے بچے، تو کیا خوشی ہوتی ہے آدمی کو کہ کھیتی لگائی، ایک جھاڑ اچھا ہے، جھاڑ سے دوسرا جھاڑ اچھا لگا، اس جھاڑ سے تیسرا جھاڑ لگا، پورا باغ تو اس کی کھیتی، مطلب اس کی خوشی تو بڑھتی چلے جاتی. تو وہ دعا کرتے ہیں وہ لوگ. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اگر دیکھیں گے، خاص طور سے مطالعہ کریں گے، تو اپنی ضروریت کی دعا ہمیشہ کرتے ہیں. ضروریت، ان کی دعاؤں کو آپ دیکھیں، ومن ضروریت، اور میری ضروریت، میری اولاد، میری نسل. یہ بہت تعجب کی بات ہے. اتنی وسیع سوچ ایک نبی کی ہو سکتی صرف. آپ کبھی غور کیجیے، میں کسی کو الزام نہیں لگا رہا ہوں، کسی پہ بھی نہیں، کبھی غور کیجیے، کیا ایسی کبھی آپ نے دعا کی اللہ میرے بیوی بچے، ان کے بچے، میری نسلوں کو تقوی پہ رکھ، نسلوں کو شرک سے، ایسی کبھی دعا کا لائف میں ایک بار بھی کی کیا؟ میں کہہ رہا ہوں اکثر نے نہیں کی ایسی دعا کبھی. انبیاؤں کا ایسی شان ہوتی ہے کہ نسلوں کی دعائیں کی. جب اللہ نے کہا کہ ہم تم میں ابراہیم امام بنائیں گے تو کہا ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی ایسی لیڈرشپ چلیں گی. تو کہا جو ظالم نہیں ہوں گے اس کے ساتھ یہ وعدہ ہمارا ہے، ان کو ہم کنٹینیو کریں گے لیڈرشپ، ظالموں کے ساتھ وعدہ نہیں. اور وہ لیڈرشپ چلی بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے لے کر تو عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہاں 2 ہی آئے صرف وہ چین کے اندر چلی، محمد چلی، لیڈرشپ چلی، نسلوں میں چلی. تو انبیاء بڑے دور کے ہوتے، بہت دور کی سوچ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ جب تم لوگ مصر یا افریقہ جاؤں گے تو فلاں ایک علاقہ ہوں گا، وہاں لوگوں کا اکرام کرنا، اس لیے کہ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹے کی جو ہے ماں ماریا قبطیہ جو تھی، یہ مصر کی رہنے والی تھی. 50 لوگ ہوتے ہیں مصر میں، وہاں کی تھی. تو جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا افریقہ کو، تو جب اس گاؤں پہنچے جس گاؤں سے ماریا قبطیہ تھی، تو وہاں لوگوں کو امن دیا، امان دی، سب کو عزت دی، اکرام دیا، تحفے تحائف لے گئے. تو وہاں کے پادریوں نے یہ کہا کہ یہ کام صرف ایک نبی کر سکتے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی حق تھے. کہ انبیاء اتنے دور کی سوچ رکھتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں رکھتے کہ ماریا جہاں سے تھی اس قبیلے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. یہ انبیاءوں کی سوچ بہت دور کی سوچتے ہیں، مطلب وسیع سوچ ہوتی ہے انبیاءوں کی. تو یہاں دعا دیکھیے ایک مومن کی دعا. عباد الرحمن کیا دعا کر رہا ہے؟ اے اللہ ہماری بیوی کو، ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بن. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کر خوشی ہو. سمجھ رہے؟ بولتے ہیں نا اردو میں کامن محاورہ، آنکھیں ٹھنڈی ہو مجھے تجھے دیکھ کر، مطلب تجھے اچھا دیکھنے سے مجھے اچھا لگتا ہے. فزیکلی ٹھنڈی ہو سکتا آنکھیں نہ ہو، لیکن اس کا میننگ ہے اس کے اندر. اور کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگاروں کا ہمیں امام بنا، ہماری نسلوں کو پرہیزگار بنا. اگر ایسا کسی ساتھ ہو جائے، اس کی بھی بچوں کی شر سے بچ جائے، شر سے نہیں بچے، وہ ٹھنڈک بن جائے، ٹھنڈک نہ بنے، نسلیں جو ہے اس کی متقی ہو جائے، تو کامیاب ہے. اگر ہم یہ کر پائے اپنی زندگی کے اندر تو ہم کامیاب انسان. ہم تو اپنے بچوں کو خود بکھرتا ہوا دیکھتے. باپ تھا متقی پرہیزگار، ماں تھی پتہ نہیں جماعت کی کیا نہیں کر لی، بچوں نے ایک سے ایک بہو لا لی، کوئی افیئر کر کے لایا، کوئی بھگا کے لایا. بھائی کیسا مس ہو گیا، کیسا ہدف، کیسا گول مس کر گیا کہ بچے کیسے ہاتھ سے نکلے ہمارے. ہم متقی پرہیزگار، فلاں کے لیڈر، یہ لیڈر، وہ لیڈر، امام، یہ جماعت کے ذمہ دار، اس کے پریسیڈنٹ، اس کے فلاں، کیسے گئے ہاتھ سے. ہاں میں نے بہت محنت کی، لیکن میرا حال وہی ہوا جو نوح علیہ السلام کا ہوا کہ میرا بیٹا پھر بھی ہدایت پہ نہیں آیا. سمجھ میں آ رہا، لاجیکل ہے. ہم محنت ہی نہیں کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے بس یہی کافی ہے، میری شہرت سے میں فائدہ اٹھا لوں، اتنا ہی کافی ہے. تو ان کے بچوں کا کیا سوچ سکتے آپ ہیں جب اپنے بچوں کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. تو اللہ نے اگر ایسا کسی کے ساتھ کر دیا تو وہ کامیاب رہا. تو یہ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی 12 صفتیں تھی جو میں نے مختصر سے رکھی. آئیے 12 صفتیں خالی دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی صفت عباد الرحمن کی نرمی عاجزی کی چال رکھتے ہیں. دوسری صفت ہم نے دیکھی سورہ فرقان میں جو آتی ہے، جاہلوں سے منہ نہیں لگتے ہیں، سلام کر کے نکل جاتے ہیں. تیسری صفت دیکھی راتوں میں عبادت کرتے ہیں. چوتھی صفت ہم نے دیکھی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. پانچویں صفت ہم نے دیکھی خرچ میں افراط و تفریط نہیں، زیادتی اور کمی نہیں کرتے. چھٹی صفت ہم نے دیکھی شرک سے بچتے. ساتویں صفت دیکھی ناحق قتل نہیں کرتے. آٹھویں صفت دیکھی ہم نے زنا سے اپنے آپ کو بچاتے. نویں صفت ہم نے دیکھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. 10ویں صفت ہم نے دیکھی آتا ہے کہ لغویات سے پرہیز کرتے. 11ویں یہ کہ کلام اللہ کا اثر لیتے، اور 12ویں یہ کہ وہ دعا کرتے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے. یاد رکھیے تو یہ 12 صفتیں تھی عباد الرحمن کی. صفتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اپنی نسلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے ہم محبوب بندے بن جائے، عباد الرحمن بن جائے، حقیقت میں رحمان کے بندے بن جائے. دنیا بھی انشاءاللہ پھر ہمارے لیے ہوں گی، آخرت تو پھر رحمان کے بندوں کے لیے ہی ہوں گی. یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ کام سوچنے سے، خیال رکھنے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے کڑی محنت ہے، انتھک محنت ہے. جیسے ایک اچھی جاب کے لیے، اچھے کام کے لیے، اچھی کمائی کے لیے محنت لگتی ہے، اچھی گاڑی رکھنے کے لیے اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اچھا خاندان متقی پرہیزگار بنانے کے لیے ان کے اوپر خوب محنت کرنا پڑتی ہے. لوہے پہ محنت کر کے لوگ گاڑیاں بنا دیتے ہیں، سونے پہ محنت کر کے زیور بناتے ہیں، زمین پہ محنت کر کے کھیتی بناتے ہیں. تو انسانوں پہ محنت کر کے ان کو حقیقی مومن بنانا پڑے گا.
وہ محنت کا کام ہے، بہت محنت کا، اچھے بیج چننے سے لے کر، صحیح وقت پہ بیج ڈالنے سے لے کر، صحیح ٹائم پہ پانی دینے سے لے کر، کٹنگ وٹنگ وقت پہ کرنے سے لے کر، اس کو بڑے ہونے کے بعد کیڑے مکوڑے ان سے بچانے سے لے کر پوری حفاظت کر کے ان کو تناور درخت بننے تک دیکھنا پڑے گا، مانیٹر کرنا پڑے گا۔ لمبا کام ہے، لمبا پروسیس ہے، ایک نسل گزر جاتی ہے محنت کرتے، دوسری آتی محنت کرتے، تیسری آتی محنت، جنریشن آفٹر جنریشن ہی محنت کرنا پڑتی ہے، اور قومیں ایسی تو عروج پر آتی ہے۔ امریکہ جو آج جس مقام پہ ہی ایسے نہیں ہے، 200 سال کی ان کے آباء و اجداد کی قربانی ہے اس کے، جو آج وہ ملک دنیا کی ضرورت بن بیٹھا، 7 سمندر پار ہے لیکن دنیا کی ضرورت ہے آج، محنت کی انہوں نے۔ آج جاپان کو اور چائنا کو آپ یوں عروج پہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے، نسلوں نے محنت کی، تو آج وہ وہاں جس جگہ پہ کھڑے وہاں آ کر کھڑے۔ آپ کو بہت محنت لگتی بھائی، اتنا آسان نہیں، وہ محنت ہم نے بھی کی، ہمارے پاس بھی کئی مثالیں ہیں بھائی، لیکن مسئلہ ہے کہ سب وہ ماضی کی مثال ہے، سب وہ پاسٹ ہے، مستقبل حال میں کچھ دیکھ نہیں رہے کہ مستقبل کے لیے ایسا کچھ ہو، کوئی لیڈر، کوئی کمیونٹی، کوئی سماج، کوئی جماعت اس نہج پہ چل رہی ہوگی، یہ امید کرتے 10 سال بعد یہ ایک ایسا جھاڑ ہوں گی جو انسانیت کو فائدہ نہیں نظر آ رہا۔ تو بہرحال محنت کی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ صفتوں کو اپنی نفسوں میں پیدا کرے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صفتوں کو ہماری نفس میں پیدا کرے، اس کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنے کی ہمیں صفت عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام اور محمد زندہ رکھے، خاتمہ جب بھی ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی ہو، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔